آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے مشرف کی جیل بھی کاٹی ہوئی ہے, میں 8 قلعہ بھی کاٹا ہوا ہے. یہ ٹیبل بہت بڑا ہے میرے سیل سے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت بہت دور چلی گئی اس پرسنل وینڈیٹا میں. آپ کور کمانڈر کی وردی پہن کے جو ہے ان کا بھانجا جو ہے گاڑی پہ کھڑا ہے. اگر لعنت ہے میں ایسی سیاست کے اوپر کہ میں اس میں پاکستان کو چیلنج کروں. اگر میں ہائیبرڈ کہتا ہوں تو میں ایک چیز جو ہے اب وہ پچھلی لان میں بیٹھ کے جس طرح بایو صاحب اور عمران خان اور جنرل فیض بیٹھتے تھے, اب جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ظاہری بات ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں. سٹنگ ڈیفینس منسٹر آف پاکستان. سیاسی کارکنوں کی ایک تاریخ لکھی جائے تو شروع میں جو بڑے بڑے کارکن آئیں گے جن کی کوئی ڈیکیڈز لانگ سروس ہے ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب, خواجہ آصف, کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ کو انٹروڈکشن پسند نہیں آیا؟ بٹ آئی مین جینوئنلی ڈیکیڈز لانگ آپ نے, ون کین اگری اور ڈس ایگری ود یور پالیٹکس, بٹ ہے تو سروس تو. پولیٹیکل کارکن ہونا اور اس کا ایک نالج ہونا وہ ذات خود ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. آئی ٹیک لاٹ آف پرائڈ ان بینگ اے پولیٹیکل ورکر. ہم نے ڈیمین بھی تو کر دیا نا سیاست. یہاں پہ ہم اس کو بری چیز سمجھتے ہیں. میں آپ سے ایگری کروں, میں آپ سے ڈس ایگری کروں, میں خواجہ سعد رفیق سے ایگری کروں, ڈس ایگری کروں, احسن اقبال سے ایگری کروں, ڈس ایگری, یہ تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا نا کہ 30-40 سال رائٹ فرام گراؤنڈ اپ سیاست کی ہے. بٹ وی تھنک سیاست از اے بیڈ تھنگ. اسٹگمیٹائز ہو گئی ہوئی ہے سیاست اوور دا ایئرز. اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسے ادوار آئے پچھلے 78 سال میں جہاں پہ سیاست کو جو ہے بڑا ویلیفائی کیا گیا, بڑا اس کو متون کیا گیا سیاست کو. لیکن کسی نہ کسی طرح سیاستدان ریکور کرتے گئے. آفٹر ایوری ڈاؤن فال کسی نہ کسی طرح انہوں نے رائز کیا. میں پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا کہ. اور لیکن یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پچھلے چند سالوں سے یا دہائی یا 1.5 دہائی سے پالیٹکس جو ہے وہ ہیز ہٹ دا لوئسٹ ایب. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پولیٹیکل جب کلچر خراب ہوتا ہے, پولیوٹ ہوتا ہے, ڈیکیڈنٹ ہوتا ہے, تو ڈیگریڈ ہوتا ہے, تو پھر جو اس کے پلیئرز جو ہوتے ہیں اس کے وہ بھی ان کا بھی امیج خراب ہوتا ہے. ان کے بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ اس میں زہر آلودہ ہو جاتا ہے. تو جب سیاستدانوں کا یا سیاسی ورکروں کا آپس میں تعلق جو ہے زہر آلودہ ہو جائے تو پھر اوبویسلی اس کی ریفلیکشن تو پھر ہر طرف نظر آتی ہے. سیاست پہ بھی نظر آتی ہے, حکمرانی پہ بھی نظر آتی ہے, پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ نظر آتی ہے, اسمبلی کے فلور پہ آپ کو نظر آئے گی. تو یہ انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کہی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ڈیکیڈنس جو ہے وہ ہماری سیاست میں آئی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ چند لوگ جو ہیں ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کون ہوتا ہوں کسی کے نہ ہونے کا یا کسی کے ہونے کا فیصلہ کروں. لیکن ایک مروت جو ہے وہ اس کا ٹوٹل فقدان ہے, برداشت کا, لحاظ کا. اور جو نصب العین جو ہے یا جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت نیرو ہو گئے ہیں. اس میں کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ سبلمٹی ہے یا کچھ سبلیمنل ہیں. ٹو بی کریکٹ ورڈ جو ہے اس سبلیمنل نہیں رہے, وہ تو بڑے منڈین سے, بڑے کورس سے, ٹرانزیکشنل جو ہے آبجیکٹیوز ہم نے اپنا لیے ہیں. لانگ ٹرم جو ہے نہ ہم اپنے لیے کوئی ویژن رکھا ہے, نہ اس ویژن کو ہم اپنے لیے نہیں ہوگا تو کسی کو کیا دیں گے, قوم کو کیا دیں گے, معاشرے کو کیا دیں گے. اس میں سر آپ کی ایک دھواں دار اسپیچ بھی ہے, بالکل ایگزیکٹلی یہی کہ آپ نے بار بار نواز شریف کو دفن کرنے کی کوشش کی. وہ بار بار آیا پارلیمنٹ فلور پہ, آپ نے کہا,
پھر آپ کی اسپیچ ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, بڑی آپ کی فیمس اسپیچز ہیں. پر پھر ایک پی ایم ایل این کا شروع ہوتا ہے, ایک ضیاء الحق کا دور تھا, پھر 90s کا دور تھا, پھر مشرف آئے, پھر واپس آئے, چارٹر ڈیموکریسی ہوا. وہ سب دیکھنے کے بعد آج کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کی پارٹی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں جو آپ نے سالوں کرٹیسائز کیا؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست بار بار دفن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ واپس آیا, تو ایک وقت جب عمران خان سے ہزار اختلاف ہوں, میرے بھی ہوں, پر اس کو اگر دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہی ادارہ کر رہا ہے جس نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو کرنے کی کوشش کی, آپ لوگوں نے رزسٹ کیا, آپ ادارے کے ساتھ ہیں اور سیاست کے خلاف ہیں؟ نہیں, میں پہلے بات کر لیتے ہیں نا کہ میں عمران خان کی, دیکھیں عمران خان کی سیاست جو ہے, میں یہ بات مانتا ہوں زیادہ تر ہمارے سیاستدانوں کی جو اس وقت جو برادری ہے اس میں اپنی ذات کے ارد گرد جو ہے ان کی سیاست گھومتی ہے. وہ اپنی ذات کے حالے سے یا اس سے باہر نہیں نکل پاتے. لیکن عمران خان نے سیاست کو بہت زیادہ جو ہے نا اپنی ذات میں کنسنٹریٹ کر دیا. اکاموڈیشن جو ہے وہ کچھ چھوڑی نہیں ہے. ماضی میں خصوصاً چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایک اکاموڈیشن کی کلچر ڈیولپ ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ آئیڈیل ہے, لیکن پھر بھی جو ہے اس کی مین وجہ جو میں کہوں گا کہ وہ ایک صوبے میں ہے, ہم دوسرے صوبے میں ہیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی وہ نیرو اس کا جو ہے نا ہو گیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی ہم کم از کم ایک تہذیب ضرور ہے, 100% نہ بھی ہو لیکن پھر بھی تعلقات میں ایک تہذیب اور ایک ڈیسنسی ضرور ہے. لیکن اس سے مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی یہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی تھی کہ میں اٹھ کے پیپلز پارٹی کے جا کے بینچوں میں بیٹھ کے گپے ماروں لوگوں کے ساتھ. سیشن ہو رہا ہے, پیچھے میں کسی پیپلز پارٹی کے یار دوست کے ساتھ جو ہے لوز ٹاک کر رہا ہوں, یا ان میں سے کوئی آ کے اٹھ کے ایون جنرل مشرف کے وقت بھی آ جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی ایم ایل این کے ساتھ, جو پی ایم ایل کیو کے لوگ ہوتے تھے. کوئی یہ کوئی ٹیبو نہیں تھا, یہ کوئی آر نہیں اس میں سمجھا جاتا تھا, یا اس میں یہ چیز اس چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ لیڈرشپ کہے گی کہ آپ خواجہ آصف کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہو, یا آپ کسی اور کے جو پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ ہے خورشید شاہ صاحب کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے ہو, نوید قمر صاحب کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے ہو, یا فلاں کے پاس جا کے. یہ بالکل ختم ہو گیا جب جو پی ٹی آئی آئی ہے سیاست کے اندر. وہ تو سوشل ایک سلام دعا سے بھی جو ہے وہ گوارا نہیں تھی ان کو. جب وہ اپوزیشن میں تھے تب تھوڑا سا تھا دروازہ, انہوں نے تھوڑا سا کھلا رکھا ہوا تھا, لیکن جب وہ پاور میں آیا تو سارے دروازے انہوں نے بند کر دیے. ان کو پوچھا جاتا تھا کہ آپ فلاں کے ساتھ کیوں بات کر رہے تھے, فلاں کے ساتھ آپ کی کیوں سلام دعا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے لکیریں جب کھینچ دی جائیں سیاست کے اندر, تو سیاست پھر آہستہ آہستہ جو ہے پرورٹ ہو جاتی ہے, جس طرح آپ نے ابھی کہا. تو وہ ہم اس اسٹیج پہ آگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پی ایم ایل این کا کلچر یا پیپلز پارٹی کا کلچر جو ہے, میں زرداری صاحب کے پاس جاتا ہوں, زرداری صاحب کے خلاف میں نے بڑا اسمبلی کے فلور پہ ان کو کرٹیسائز کیا ہے, لیکن میری ایک ذاتی تعلق جو ہے ان کے ساتھ کبھی بھی مجروح نہیں ہوا. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میرا ان کا تعلق جو ہے ارلی مڈ 90s سے یا ارلی 90s سے, جب پیپلز پارٹی کی جو ہے حکومت آئی ہے 93 میں, اس کے بعد سے میرا ان کا تعلق ہے. بہت اختلافات ہوئے ہیں, ایکسپریس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ایک جو جس کو کہتے ہیں رواداری جو ہے وہ اس کو ابینڈن نہیں کیا گیا. لیکن ناٹ دیٹ کہ میں اپوننٹ ہوں پی ٹی آئی کا, لیکن کوئی بھی آؤٹ سائڈر جو اگر دیکھے گا تو وہ انہوں نے ایک جو ہے لکیریں بڑی کھینچی ہوئی ہیں سیاست میں. اس سے بٹرنس میں اضافہ ہوا ہے, اس میں جو ہے ٹالرنس ختم ہوئی ہے. جب آپ کے سیاسی لیڈروں میں, سیاسی برادری میں ٹالرنس ختم ہو تو وہ نیچے ٹرکل کر جاتی ہے, معاشرے میں ٹرکل کر جاتی ہے. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے خلاف ایک صاحب نے پیپلز پارٹی کے ایک صاحب نے الیکشن لڑا. میرے اس خاندانی تعلقات بھی ہیں ان سے.
وہ میرے خلاف دو الیکشن انہوں نے لڑے، نامنل سی کینڈیڈیسی نہیں، کوئی کنوینسنگ وغیرہ نہ کی. تو میں واک کر رہا تھا قائد اعظم روڈ پہ سیالکوٹ کینٹ میں، تو انہوں نے گاڑی کھڑی کی. دونوں میاں بیوی اللہ کو پیارے ہو گئے ہوئے ہیں، میرا ان کے ساتھ بہت تعلق تھا. تو انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کر کے تو مجھے کہنے لگے کہ الیکشن کے بعد کی بات ہے، پچھلے الیکشن کووڈ سے جو پہلے الیکشن ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ ان سے پوچھیں اس نے کس بیوی کی طرف اشارہ کر کے کس کو ووٹ دیا. میں نے پوچھا کس کو ووٹ دیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بھائی کو ووٹ دیا. یعنی اپنے ہسبینڈ کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا. تو نہ اس نے مائنڈ کیا نہ مجھے تو خوشی ہوئی، لیکن اس قسم کی کو ایگزسٹنس تھی، اور جو بالکل ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. اور اس میں دہائیوں کا جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ایک چپ ہوتا رہا، جو ہے تباہی کی طرف ہم بڑھتے رہے. لیکن اس کو بہت زیادہ ایکسیلریٹ کیا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اپنی ذات کے خول سے نکل ہی نہیں سکا. جو ہے سر میں 100% صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں بول دیتا ہوں سیاست میں پاکستان کی تاریخ میں عمران خان سے غلیظ آدمی نہیں آیا. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ جی عمران خان اگر مریم نواز کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، تو اگر پی ایم ایل این پہ الزام لگتے ہیں بے نظیر بھٹو کی تصویروں کا، یا وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این نے 90s، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ سے مان لیتا ہوں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، سیاست برباد عمران خان نے کی. عمران خان گھٹیا ایک کلچر لائے، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ جو بھی فالوورز ہیں کہ گالیاں دو، سب مان لیا میں نے. پر اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیاست بھی پاکستان میں ختم کر دینی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ختم کر دینی ہے، جسٹ کیونکہ وہ عمران خان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. نہیں میں اس طرف کی بات نہیں کہ آپ نے تو ایک کلچر کے متعلق پوچھا تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو عمران خان کا ایشو جو ہے، یا اس وقت جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر کر دینا ہے، جس طرح پہلے اٹیمپٹ ہوئے، تو آپ کا امپلائی کر رہے ہیں کہ پرہیپس اس وقت بھی جو ہے وہ اٹیمپٹ جو ہے ہو سکتا ہے ناکام ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کوشش کی جا رہی ہے جس طرح ماضی میں کوشش کی گئیں. ان کو میں آپ کو کل بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، جس طرح ہم لوگوں کو جیل میں رکھا گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے مشرف کی جیل بھی کاٹی ہوئی ہے، میں اٹک قلعہ بھی کاٹا ہوا ہے. یہ ٹیبل بہت بڑا ہے میرے سیل سے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 6x4 قبر کے سائز کا تھا، اور بالکل اس میں کچھ اتنا سا سوراخ بھی نہیں تھا. میں نے کاٹے وہاں پہ 18-19 دن سالٹری میں نے وہاں پہ کاٹی، لیکن میں نے کبھی کمپلین نہیں کیا. میں نے اپنی بلیفس کی وجہ سے، اپنے عقائد کی وجہ سے، اپنی سیاسی جو بھی سوچ تھی اس کی وجہ سے میں نے ایک پرائس پے کی، یا میں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وفاداری کی پرائس پے کی. اب یہ رونا دھونا اور یا ان کو تمام فیسلٹیز جو ہیں میسر ہیں جیل کے اندر. مجھے انہوں نے جنوری میرا خیال دسمبر کے آخری دن تھے جب میں اریسٹ ہوا ہوں. یہ 2021 میں مجھے انہوں نے اریسٹ کیا. انسٹرکشنز تھیں کہ مجھے ننگے فرش کے اوپر سلایا جائے. میں ننگے فرش پہ سویا، 6 ڈگری ٹیمپریچر تھا. تو آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یا میاں نواز شریف کو جب فون نہیں کرنے دیا، جب ان کی بیگم جو ہے وہ اپنی آخری سانس لے رہی تھیں، وہ کو کسی عزیز سے بات ہو جاتی ان سے نہیں لگنے کرنے دیا. یہ چیزیں جو ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے غلط کی ہیں تو ہمیں اس طرح رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. لیکن اتنی بٹرنس جب آپ ماحول میں اتنی تلخی لے آئیں گے تو تلخی پھر ہر طرف آپ کو جو ہے ریفلیکٹ کرے گی. وہ آپ کو کہیں کم ہوگی، کہیں زیادہ ہوگی، لیکن اس سے کوئی جو ہے کوئی بھی شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اس سے افیکٹ نہیں ہوا ہوگا. بعض اوقات جو ہے وہ اگین میں کہوں گا سبلیمنل ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا اور آپ کے اوپر افیکٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات بڑا آبویس قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر سیاسی برادری جو ہے اپنی ایگزسٹنس چاہتی ہے تو ریورسل کریں. میں اس سلسلے میں آپ کے سب سے تلخ ترین جو واقعہ ہوا ہے وہ 9 مئی کو ہوا ہے.
ہم پہ بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹے. ایوب خان کا مارشل لا آیا اور وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. اس کے بعد یحییٰ خان کا مارشل لا آیا, اس کے بعد جنرل ضیاء کا مارشل لا آیا, پھر مشرف صاحب تشریف لے کے آئے. تو بڑا کچھ ہوا, لیکن ہم نے کبھی ریاست کو چیلنج نہیں کیا, کسی اسٹیج پہ ریاست کو چیلنج نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. ان کا لیڈر پھانسی چڑھ گیا, بے نظیر جو ہے اس کو قید کیا گیا, مرحومہ نصرت بھٹو صاحبہ کو قید کیا گیا, پھر جلا وطن کر دیا گیا. اسی طرح میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا, پورا خاندان جلا وطن کر دیا گیا, بچے تک جو ہے جلا وطن کر دیے گئے, سعودی عربیہ میں رہے جا کے. لیکن یہ جو ماتم جو اس وقت کیا جا رہا ہے کہ ایک جیل میں آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی موجود ہے, لوگوں کو آپ ڈینائی کرتے تھے. آپ کے مقدمے میں جو ہے, چاہے وہ آپ کے اپنی پارٹی کے لیڈر وکیل ہی پیش ہوتے ہیں, مفتہ لگانے کا پرانا ان کا شوق ہے. تو یہ یا آپ کی کرپشن جو ہے ابھی بھی جو ہے کے پی کی حکومت جا کے دیکھ لیں, یا کے پی کی حکومت جو ہے 2013 سے ان کے پاس ہے, آج 2025 ہے, اور اس میں کیا کے پی میں جو ہے وہ امپرومنٹ ہے. یا آپ کوئی ایک شعبہ, تعلیم دیکھ لیں, صحت دیکھ لیں, لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں, وار اینڈ ٹیرر دیکھ لیں, کوئی چیز دیکھ لیں, وہاں پہ اتنی فریگمنٹیشن ہو گئی ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لیپس ہو, میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا. لیکن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ تھا. میں دوسری جنریشن کا پولیٹیکل ورکر ہوں اپنے خاندان میں. میرے والد 1951 میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے, اور لگاتار جو ہے 1988 تک وہ الیکٹ ہوتے رہے. ویسٹ پاکستان اسمبلی, پنجاب اسمبلی, سینٹ, نیشنل اسمبلی, سب میں وہ ان کی پریزنس رہی. لیکن کسی سٹیج پہ جو ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم پہ کوئی دکھ آئے ہیں, یا ہم پہ کوئی پہاڑ ٹوٹے ہیں, یا ہم پہ وکٹمائزیشن ہوئی ہے تو ہم پاکستان کی نفی کریں. آپ جب کورٹ کمانڈر کے گھر کو مسمار کرتے ہو, اس کو اٹیک کرتے ہو, آپ میں نے فوج کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے, بڑا زبردست کرٹیسائز کیا ہوا ہے. میری اس اسپیچ آج بھی لوگ سنتے ہیں, ریفر کرتے ہیں, تو میں نے کیا ہوا ہے کرٹیسائز. لیکن میں جا کے میں کسی کے گھر کے اوپر حملہ, وہ سمبلز ہیں, وہ کور کمانڈر کا گھر نہیں ہے, وہ کسی 3 اسٹار جنرل کا گھر نہیں ہے, وہ سمبل ہے. اس سمبل کو جو ہے نا آپ اٹیک کرتے ہیں, آپ میاں والی بیس کو اٹیک کرتے ہیں, وہ سمبل ہے. وہاں پہ جہازوں کو جلاتے ہیں. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت دور چلی گئی اس پرسنل وینڈیٹا میں. آپ کور کمانڈر کی وردی پہن کے جو ہے, ان کا بھانجا جو ہے گاڑی پہ کھڑا ہے, آپ ایک نشان حیدر جو ہے اس کے جو ہے جو اس کا جو بھی سمبل تھا, ڈیفینڈ نہیں کر رہا جو پی ٹی آئی نے کیا. اب یہ بھی ایک اور لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی کہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زہر گھولا گیا ہے. جو میں مان لیا بالکل غلط کیا, میں یہ بھی ڈبیٹ میں نہیں پڑھتا کہ اچھا جی مشرف کا جہاز ہوا میں تھا, ضیاء الدین بٹ نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری, پی ٹی وی پہ کس پہ گنز تانی ہوئی تھی, ریاست اس وقت بھی فریکچر ہو سکتی تھی, نہیں ہوا, رک گئے, گنز نیچے چلی گئیں, معاملہ آگے جا سکتا تھا. پولیٹیکل قیادت نے تو سارٹ آف گو اہیڈ دیا ہوا تھا, نہیں ہوا 9th میں جیسا انسیڈنٹ, اچھی بات ہے, بٹ چیزیں خراب ہو سکتی تھیں, اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھتے. بٹ میرا سوال وہی رہتا ہے کہ 2018 میں عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے, فوج کے ساتھ پی ٹی آئی ہوتی ہے, وہ پاور میں آ جاتی ہے, وہ جشن مناتی ہے کہ آپ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. 2024 میں عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دیتی ہے, فوج کے ساتھ پی ایم ایل این ہوتی ہے, آپ لوگ پاور میں آ جاتے ہیں. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت برا کیا تھا, ابھی بھی یہ لوگ اتنا نہیں سفر کر رہے جتنا ہم سفر کر چکے ہیں. ایز سیاسی ورکر جو ہمارا انٹروڈکشن ہوا آپ سے, ہم تو یہ چاہیں گے نا کہ آپ بولے یار میں نے اگر غلط 6 ڈگری میں جیل کاٹی ہے, کوئی اور سیاسی ورکر نہیں کاٹے گا. یہ جانتے ہوئے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وقت بدل جاتا ہے پاکستان میں, کل کو اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئی آپ لوگ جیل میں ہوں گے, تو ہم یہی ویٹ کرتے رہیں کہ آپ لوگ آپس میں بدلے لیتے رہیں گے, اور جس کو بدلہ لینا ہے وہ فوجی ادارے کو اسٹرینتھن کرے گا, ڈیموکریسی کو ویکن کرے گا. اگر آپ لوگ عوامی نمائندے ہیں, عمران خان ایک گھٹیا آدمی ہے, کب تک یہ ڈیفینس ہوگا فار ایوری تھنگ دیٹ
current regime is میں آپ سے بالکل اختلاف نہیں کرتا. یہ آپ کا آرگومنٹ جو ہے نا بالکل درست ہے, لیکن آپ مجھے سجیسٹ کریں, میں اس کو رسپونڈ کروں گا کہ کہاں سے ابتدا کی جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہاں سے ابتدا کی جائے جو ہے اس چیز کی جو آپ کہہ رہے ہیں. بار بار ایک بات کا کہا گیا ہے کہ 9 مئی کی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اس غلطی کو جو ہے اس کی کوئی بھی آپ کسی بات سے ایبزالو ہونا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو کنفیشن کرنی ہوگی نا. یہ تو اللہ نے یہ اصول طے کیا ہے کہ میں آپ کو معاف کروں گا, آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. تو یہ ایک ڈیوائن جو ایک سسٹم ہے یا ڈیوائن جو ایک ڈیزائن ہے, اس میں ایک اگر یہ چیز ہے تو ہم تو بڑی منڈین قسم کے لیول کی جو ہے سوسائٹی ہیں جس میں کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی عظمت کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو وہ اس میں اگر یہ ریورسل میرا خیال ہے کہ اٹ ول بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ 9 مئی کو جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کنڈیم کرے اور ایکسیپٹ کرے اس کی رسپانسبلٹی. کیونکہ وہاں پہ جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آرڈنری ورکر تو چلیں چھوڑیں, آرڈنری ورکر تو بہت کچھ کر جاتا ہے ہمارے کہنے کے اوپر, جو ہے ہم اس کو مس لیڈ کر جاتے ہیں. میں اپنی بھی مثال دیتا ہوں. لیکن جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس لیول پہ آ جائے, آپ نے ابھی مثال دی کہ 1999 کی مثال دی, لیکن وہ دا لیول جس کی اب میں آپ کا آرگومنٹ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہوں, تو وہ لیول اور یہ لیول جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے اس میں, جو 9 مئی کا اور 12 اکتوبر کا. ابھی 12 اکتوبر گزرے زیادہ دیر نہیں ہوئی, تو یہ اس کی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کمپیریزن میری جو ہے ناچیز رائے یا ہمبل اوپینین جو ہے اس میں یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں, چلیں یہ اس سے پہلے چلے جائیں. رزسٹ کیا پیپلز پارٹی نے, اس میں ہائی جیکنگ بھی ہوئی, اس میں بندے بھی جو ڈیتھس بھی ہوئی اس میں, لیکن پیپلز پارٹی کی مین سٹریم جو پولیٹیکل ان کی جو بھی تھا اس میں ان کو اس چیز کو اون نہیں کیا گیا, اس میں اس چیز کو ڈس اون کیا گیا جو ہے, اور پولیٹیکل اس میں رہے, وہ جو مین سٹریم پالیٹکس تھی اس میں رہے, اس کو ابینڈن نہیں کیا انہوں نے. اور جب اس کو ابینڈن نہیں کیا تو ان کے لیے واپسی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے. پھر ان کو 1986 میں بی بی شہید واپس آئیں, ایک عظیم جلوس تھا اپریل کے اوائل میں 4 یا 6 اپریل کو 1986 کو واپس آئیں. تو لیکن اس سسٹم سے اپنے آپ کو ڈائیورس نہیں کیا انہوں نے. یہ پورے سسٹم سے اپنے آپ کو علیحدہ کر بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہے. اب جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ کسی پاکستانی کی زبان تو نہیں بول رہے, چاہے وہ کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کا جو کیا کہتے ہیں ایک ڈائلاگ جو ہوتا ہے نا, پولیٹیکل ڈائلاگ, اس میں اتنی پرورژن آ گئی ہے وہ کہ ادھر کے آپ ایک دوسرے کی ماں بہن کو نہیں چھوڑتے, ان کی ویڈیو بنا کے چڑھا دیتے ہیں. یہ سیاست تو نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی نے آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ہم نے کیا, لیکن ہم نے یہ لیول نہیں, اس لیول کا خدا نخواستہ پی ٹی آئی کی جو ماں بہنیں ہیں, ہماری بھی ماں بہنیں ہیں, کبھی ان کے متعلق کوئی اس قسم کی ویڈیو چڑھانے کی یا فیک ویڈیو چڑھانے کی یا ان کے متعلق زبان استعمال کرنے کی جس طرح باہر بیٹھے ہوئے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور وہ عمران خان کے بڑے کلوز لوگ تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن دے ور ویری کلوز, آواز نہیں گزرتی تھی ان میں سے. اور عمران خان جرنلسٹ اوروں کی ماں بہن کے بارے میں بولتے ہیں, ان کو پی ٹی وی پہ نوکری بھی مل جاتی ہے, ان کو انڈورس بھی کیا جاتا ہے پی ایم لیڈر سے, تو ماں بہن کو گالی دینا مسئلہ نہیں ہے, کون دے رہا ہے. سوال میرا وہی ہوتا ہے, پرویژن کی بات غلط بات ہے, بالکل میں پرویژن کی بات کر رہا ہوں, میں غلط بات ہے. بٹ یہ بھی ایک آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہم نے 2 چماٹ ماری تھی, انہوں نے تو 4 مار دی. چماٹ مارنا ہی غلط ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہاں سے ابتدا کریں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہاں پر انتہا ہوگی, کب تک عمران خان کے کھاتے میں ہر چیز جائے گی. آپ نے کہا, چلیں آپ نے نہیں کہا, ایک آرگومنٹ پیش کی گئی کہ بھائی ابھی فوراً الیکشنز نہیں ہو سکتے, تھوڑا کانسٹیٹیوشن کا 90 دن کا بھی ہم چھوڑ دیں گے, الیکشن تھوڑا دور ہوں گے کیونکہ ابھی حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے,
الیکشن جس طرح ہوئے ٹھیک ہے, پیمرا کے لا اسٹرینتھن کرنے پڑیں گے کیونکہ آن لائن بہت بدتمیزی کرتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. 9 مئی کے ملٹری کورٹس ہوں گے کیونکہ کورٹس میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. کورٹس میں عمران خان کے لوگ ہیں, کورٹ اسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب کل کو 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے. کتنا ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن تباہ ہوگا, اور یہی آرگیومنٹ کی جائے گی کہ 9 میں ہوا تھا, عادل راجہ UK میں بیٹھ کے گالی دیتا ہے. کوئی سٹیج ہے انتہا کی جہاں بولیں کہ سر میرے لیے بھی زیادہ ہو. میرا مطلب ہے اگر یہ چیزیں غلط ہیں ان کو کنڈیم کریں. آپ نے جن چیزوں کی ابھی نشاندہی کی ہے, کنڈیم نہیں کرے گا, نہیں کنڈیم کریں, سارے مل کے کنڈیم کرتے ہیں, سارے مل کے ابزالو کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے, اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں, دیر از اے ورڈ فار اٹ, کہ اس سے پرچ کریں اپنے آپ کو ان چیزوں سے. اٹ ہیز ٹو بی کولیکٹیو. میں کرنے کو تیار ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کرنے کو تیار ہوں, اپنے آپ کو پرچ کرنے کو تیار ہوں, اپنی پارٹی کی طرف سے پرچ کرنے کو تیار ہوں. آپ مجھے بتائیں, آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, آپ PTI کے کسی بندے سے یہ کہہ سکتے ہیں, ان کو کہیں کہ اپنے آپ کو پرچ کرنے کے لیے تیار کوئی بندہ نہیں ہے. جو مائلڈر ایلیمنٹ ہیں ان میں وہ بھی کرنے کو نہیں تیار. جو ہے علیحدگی میں بیٹھ کے ہم سے کوئی بات کر لیں گے, اور وہ بھی چوری چھپے, کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا یہ PMLN کے کسی بندے سے بات کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا تھا, بالکل نہیں. آپ پلیز آپ کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں نا, لیکن کمپیریزن میں یہ بہت دور چلے گئے ہیں, وہ بہت دور چلے گئے ہیں. ہم بھی گئے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن ہماری غلطیوں نے کسی ریاست کے گریبان پہ ہار نہیں ڈالا. ہم نے پاکستان کو ویلیفائی جو ہے فورن لینڈ پہ بیٹھ کے ویلیفائی نہیں کیا. اگر میاں نواز شریف جدہ میں تھے اور بعد میں لنڈن میں تھے, وہ پاکستان کو نہیں اٹیک کرتے تھے. یہاں تو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا تصور ہی نہیں ہے خدا نخواستہ جو ہے عمران خان کے بغیر, وہ تصور ہی ختم کر دیا انہوں نے کہ اگر وہ ہے کیا خان نہیں تو پاکستان نہیں. نعرہ دیا نا انہوں نے, اور وہ نعرہ جو ہے کسی عام ورکر نے دیا, وہ ایک سٹنگ خاتون MNA نے نعرہ دیا ہے, اور اس نعرے کو آج تک PTI نے کنڈیم نہیں کیا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. سر آج ڈیفینس پالیسی بات کرنی تھی کیونکہ وہ سیاست کی طرف کویشچن چلا گیا, بٹ جسٹ ٹو پٹ اے بٹن آن دس ڈسکشن, یور ٹیک از کہ جب تک PTI اپالوجائز نہیں کرے گی کانسٹیٹیوشن کی کوئی بھی کلاس چینج ہو سکتی ہے. نہیں میں دیکھیں, میرا خیال ہے ان دونوں چیزوں میں سر آپ کا ڈیفینس فار آل دس تو یہی ہے نا کہ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. نہیں میں نہیں, دیکھیں وہ یہ دو چیزیں جو ہے نا ان کو آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے. میں نے آپ سے سوال کو پوچھا, آپ کا جواب یہ تھا. میں واقعہ یہ ہے, نہیں میں آئینی ترامیم پہ ابھی بھی بحث کر لیتے ہیں, میں اس کو ڈسکشن از اسٹل اوپن. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ بینکنگ میں کہتے ہیں کانٹرا, کہ ہر انٹری کی ایک رسپونڈنگ انٹری ہوتی ہے, وہ بیلنس ہونی چاہیے آپس میں جو ہے. تو یہ جو آپ انٹریز جو ملا رہے ہیں یہ بیلنس نہیں ہے. وہ ایک طرف 100 کھڑا ہے, دوسری طرف 2 کھڑے ہیں, 4 کھڑا ہے, 5 کھڑا ہے. کوئی ہنسے جو ہے نا ملتے جلتے نہیں ہیں, ان کو ہنسوں کو تو کم از کم رشتہ داری تو اس میں نکالیں. سر میں تو عوام ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلیک ہے, ہم پھر بھی گرے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں سفید کب آئے گا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں میرا مطلب ہے جب بلیک کو ریکگنائز کیا جائے گا, جب بلیک کو ریکگنائز کیا جائے گا تو پھر گرے بھی آہستہ آہستہ سفید ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے, میں اپنی سیٹ کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی سیلف انگریجمنٹ جو ہے اس کے لیے جو ہے نا, میں اگر لعنت ہے میں ایسی سیاست کے اوپر کہ میں اس میں پاکستان کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ PMLN کی 40-45 سال کی سیاست عمران خان کے 9 مئی پہ اپالوجی پہ کھڑی ہوئی ہے. نہیں جب یہ کریں گے تو ہماری سیاست ٹھیک ہو جائے گی. میں 9 میں آپ پھر نیرو کر رہے ہیں, بہت نیرو کر رہے ہیں آپ. باقی جو اس نے ہمارے کلچر کا جو حال کیا ہے, پولیٹیکل کلچر کا رہنے دیں. باقی جو ماں بہن کسی کی ایک ہوتی رہتی ہے رہنے دیں, وہ آپ معاف کر دیں, آپ معاف کر دیں. لیکن آپ یہ جو پولیٹیکل کلچر کو پرورٹ کیا ہے, یہ کس طرح ریورس ہوگا کہ آپ وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے جو ہے ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, یا جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, کرسی یوں کر کے پشت کی ہے اپوزیشن کی طرف اور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سے عظمت کے نشان ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سر میں تو کہہ رہا ہوں سب غلط کیا, پورا پوڈ کاسٹ عمران خان پہ نہ ہو, بٹ PPP PMLN 40-45 سال کی سیاست ہے. عمران خان دن کو رات بولے, رات کو دن بولے. میری نظر میں
40-45 سال کے آپ لوگوں کے کریئرز ہیں, آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کے والد پالیٹکس میں تھے, پی 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 میں 3rd جنریشن ہے. عمران خان کیا کرتا ہے آپ لوگوں کی سیاست پہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر عمران خان کیا ماحول پہ تو افیکٹ ہوگا نا, میری سیاست پہ نہیں ہوگا تو, لیکن ماحول پہ تو آپ اس ماحول میں جب آپ زہر گھولیں گے تو اگر میں اس ماحول میں رہتا ہوں تو کہیں نہ کہیں اس کا رنگ تو میرے پہ بھی چڑھے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم ابھی بات کریں, ابھی جس طرح ڈی جے ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی, انہوں نے جو ٹی ٹی پی کی فیلڈ پالیسی ہے وہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالا کہ ان کی فیلڈ پالیسی تھی, بٹ جو عمران خان کی پوزیشن تھی وہی آپ کی پوزیشن تھی. جو آپ کا ٹویٹ آیا تھا ان فیمس وقت کے بارے میں, آپ نے بھی تو طالبان وکٹری سیلیبریٹ کی, اور وہی طالبان ہم کو گولیاں مار رہے ہیں. میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں, میں نے وہ جو میں طالبان کی ایڈیالوجی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, لیکن طالبان کا وہاں پہ آنا جو ہے, میں اس کی پیچھے جو میری ذہن کی جو سوچ تھی, لیکن وہاں پہ جو 9 ملکوں کا وہاں پہ جو اجتماع ہوا تھا, جو یورپینس سے اور امریکنس سے اور یورپینس سے, نیٹو کا وہاں پہ فورسز تھی, اس سے یہ بہتر تھا کہ وہاں پہ پیڑے ہیں, چنگے ہیں, لیکن افغانی تو تھے نا, سنز آف دا سوائل تو تھے نا. تو میں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا, لیکن ناؤ وین آئی لک بیک آئی ریگریٹڈ کہ یہ ریپلیسمنٹ تو ٹھیک ہو گئی, لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس چیز کو جو ہے ایک ٹرنی کو جو ہے پرپیچویٹ کر دیا اس ملک کے اندر جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جن لوگوں نے جو ہم ان کے میزبان رہے 40 سال, آج بھی میزبان ہیں ان کے, انہوں نے ذرہ بھر بھی نہ سوچا کہ ہمارا امن ہے, ہمارے بھی کوئی مہمان نوازی کا کوئی تھوڑا سا لحاظ کر چھوڑیں, نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی شوڈ لک بیک اینڈ مے بی آئی شوڈ اپالوجائز فار دیٹ ٹویٹ کہ میں نے اس وقت کنٹمپریری سچویشن میں پرہیپس ٹھیک تھی, لیکن آج ہائنڈ سائٹ میں جو ہے وہ بالکل سراسر غلط تھی. انہوں نے جس طرح خون خرابہ کیا ہے, اپنے ملک میں جو مرضی خون خرابہ کرتے رہیں, لیکن دے ہیو نو رائٹ کہ یہاں پہ 4 ملین افغانی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ہماری پناہ میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ یہاں پہ آ کے رہیں, ہم نے ان کی مہمان نوازی کی, ان کو روزگار دیے, ان کو کاروبار دیے, ان کے 2 نسلیں یہاں پہ جوان ہوئیں, اور وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمارے بچے شہید کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میں اگر وہ میری ٹویٹ جو ہے اگر ریفر کر رہے ہیں آپ جو ہے, تو میری ٹویٹ جو ہے وہ اس کنٹمپریری سچویشن میں اس کو جج کریں, ہائنڈ سائڈ میں نہ جج کریں, کیونکہ ہائنڈ سائڈ میں تو کیا کہتے ہیں وہ ہائنڈ سائڈ از 2020. بٹ اس ٹائم بھی سب نے یہی بولا تھا کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے, اور ریاستی بیانیہ تھا کہ الگ ہیں. اس میں کیا یہ بھی تضاد نہیں ہے؟ آپ نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے غلطی کی یو ایس کی وار سپورٹ کر کے افغانستان میں, دونوں دفعہ غلط شاہ زیب خانزادہ پہ کلیریفیکیشن بھی لمبی دی. اگر تو آپ پاکستان کے فیلئرز اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں ملیٹنسی کو سپورٹ کیا, یو ایس ڈالرز لیے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, ہم نے اس ملک میں انسٹیبلٹی کی, پھر آن دا فلپ سائڈ آپ ریاستی بیانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ, not to use a cruel harsh word that is used in popular lexicon, یہ نمک حرام ہے, یہ مہمان نوازی کے لیے شکریہ نہیں کرتے. تو آپ تو خود مانتے ہیں کہ ہم نے یو ایس ڈالرز لے کر ان کے ملک میں جا کے جنگی کی جو غلط تھا, تو وہ کس بات کا شکریہ کریں کہ آپ نے ہمارے ملک پر بات کیا؟ میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا امینڈ کر دیں جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم نے جب انویژن ہوئی ہے وہاں پہ سوویٹ یونین کی, تو سوویت یونین کی انویژن کے بعد اگر آپ دیکھیں, ٹریک کریں لیٹ 70s اینڈ دین آنورڈس, بلکہ آپ ادھر سے اور پیچھے چلے جائیں. اب ظاہر شاہ کو جب ڈپوز کیا گیا ہے, داؤد خان ان کی جگہ آئے ہیں, اور پھر نجیب آیا ہے, سارے لوگ جو باری باری آئے ہیں. تو سوویت یونین میں اس کے اوپر بڑی میرے ذہن میں کلیئرٹی ہے کہ دس واز ناٹ آر وار. لیکن ہم اکیلے نہیں لڑ رہے تھے, وہاں سے ایک پورا جتھا جو ہے افغانیوں کا, یعنی اٹ واز ناٹ کہ پاکستانی صرف لڑ رہے تھے, اس میں افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, بہت سے فیکشنز تھے, جس میں حقانی فیکشن بھی تھا, جس میں ربانی بھی تھے, سارے لوگ تھے اس میں. ایک پورا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ سیکولر نہیں تھے, جن کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ تھا, وہ سارے کے سارے جو ہے کابل کی حکومت کے خلاف تھے.
اب وہاں پہ امریکہ بیچ میں آ گیا, وہ سوویت یونین کے ساتھ اپنا اسکور سیٹل کرنا چاہتے تھے. دے فاؤنڈ اٹ کنوینئنٹ کہ ایک چانس ملا ہے تو لیٹس, پاکستان نے جو ہے ایک کانڈیوٹ پاکستان بن گیا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم نے پہلے پینٹس کہا, اس کے بعد جو ہے ہم نے اگر مال ذرا زیادہ مل رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ رل گئے. اور اس سے انہوں نے ہمیں کیا تحفہ دیا, پریسلر امینڈمنٹ دے دی. یعنی وہ جس دن کلوجر ہوا اس وار کا, اس کے 6 مہینے سال کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے نا سلیپ کر دی ساری کی ساری سینکشنز جو ہے, وچ واز آئی تھنک اے بٹریل آف دا ہائیسٹ آرڈر جو ہمارے ساتھ ہوا. اس کے بعد ہم کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح یہ جو فیکشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حکومت جو ہے قائم کر دیں. میاں نواز شریف صاحب ان کو مکہ لے کے گئے, وہاں پہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا, وہاں پہ کعبے کی قسمیں کھائیں انہوں نے, اس کے بعد پھر آ کے لڑائی شروع کر دی. اس کے بعد جو ہے 9/11 کے متعلق میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کو ایک ایکسکیوز بنایا گیا. آج تک نہیں پتہ وہ لوگ کون تھے, کسی کو نہیں پتہ, نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ, اور کسی کو بھی نہیں پتہ. مجھے ان کا نام ہی بتا دیں, وہ کہاں سے آئے, کس شہر سے آئے, کس ملک سے آئے. یہ ساری انفارمیشن ہے, بٹ آپ اس پہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ جو آفیشیل بیانیہ ہے وہ سچ ہے یا نہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آفیشیل بیانیہ ان کا ہے, وہ بالکل اس کو کیری کریں, لیکن وہ اس کا آ کے یہاں آگے اس کو ایک ایکسکیوز بنا کے یہاں پہ آگے ایک سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گیا انٹروینشن کا. اس کی ایک ریزسٹنس ہوئی اوور دا ایئرس. آئی ڈونٹ نو, مے بی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس کہ اس طرح جس طرح, لیکن وہ ایک ایگزامپل ہے. میرا خیال ہے میری بات درست یہ ہے کہ ایک ایگزامپل ہے کہ ویتنام میں بھی جو ہے پہلے فرینچ لڑے, پھر 1957-58 کے بعد جو ہے امریکنز آ گئے, فرینچیوں نے ان کے حوالے کر دیا, بچہ جو ہے تھا ان کے حوالے کیا اور ان کا یہ ہم جا رہے ہیں, گڈ بائے. تو اس کے بعد یہ 72-73 تک جو ہے اسٹارٹنگ 14 سال 15 سال 50,000 امریکن لائفز جو ہیں اس میں جو ہے وہ ضائع ہوئیں. بچے, نوجوان بچے جو ہے وہ مارے گئے. آج بھی وہ کالی دیوار ہے وہاں پہ, اس کے اوپر میرا خیال ہے فیض صاحب نے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے اس کالی دیوار کے اوپر. تو وہ دیٹ واز اے ویری سیڈ پارٹ لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے ان دونوں سچویشن سے جو ہے وی ٹرائی ٹو میک پروفٹ آؤٹ آف اٹ. اور اس دونوں کو میں کنڈیم کرتا ہوں بالکل, کوئی بغیر وداؤٹ اینی کیویٹ. اور اس کی کنڈیمنیشن جو ہے, میرا اپنا خیال دا بیسٹ وے آف کنڈیمنیشن کہ وہ جو ٹرینڈ ہے کسی طرح ریورس کر دیں. وہ ہم ریورس نہیں کر سکے. اس کے بعد بیچ میں پیچز آئے ہیں جہاں میں ایکسٹریمزم جو ہے کم ہو گیا. ہم نے کچھ جو ہے نمک مسالہ کم کیا, پیلپیبل ہو گئی چیزیں جو ہیں. لیکن یہ آج بھی جو ہے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب ایک آپ نے 27ویں ترمیم کی بات کی ہے, اس میں ایک سنگل کریکولم کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایک سنگل کریکولم جو پی ایم ایل این نے اپوز کیا تھا جب عمران خان لا رہے تھے, وہی والا ایسنس. نہیں دیکھیں, عمران خان نے سنگل کریکولم کی جب بات کی تھی وہ خود انہوں نے جو ہے پھر وڈرا بھی کر لی جو ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہی لوگ جو ہے ان کے اپنے ساتھی جو ہے اس پہ ایگری نہ ہوئے. لیکن وہ سنگل کریکولم کیا آ رہا تھا, کیا اس کا سبسٹنس تھا, کیا اس کا موٹیو تھا, وہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے عمران خان کی ذات کو پرپیچویٹ کیا جائے اس کریکولم کے ذریعے, جو ہے اس میں اس کو گلوریفائی کیا جائے, پی ٹی آئی کو گلوریفائی کیا جائے, اس کا ایک ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ جو ہے نا وہ کی جائے. سبسٹنس پہ نہیں, پی ایم ایل این نے اس ٹائم اپوز کیا تھا کہ منیمم اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے, سبسٹنس جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم میں نہیں ہونا چاہیے. بٹ موٹیو تو وہ تھا نا. دیکھنا آپ میں آپ کے ہاتھ میں جو ہے چھری پکڑا دیتا ہوں, آپ سیب بھی کاٹ سکتے ہیں اور مجھے بھی مار سکتے ہیں. میں نے غلط مثال تو نہیں دی نا, چھری ہے, اس سے آپ کیا کام لے رہے ہیں, آپ اس کی بات کریں, آبجیکٹیو کیا ہے آپ کا. ہر پالیسی پرنسپلی جو پی ایم ایل این نے اپوز کی, وہ پیمراک رولز ہوں, وہ سائبر کرائم ہو, وہ اسٹیٹ بینک آٹونومس ہونا ہو, پرنسپل پہ اپوز کی. اب اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ایکسکیوز دینا کیونکہ نیت عمران خان کی خراب تھی, ہماری نیت اچھی تھی تو ہمارا عمل سچ ہو جاتا ہے.
واپس اگر ہم واپس افغانستان کی بات کریں، جو آپ کو ساری سمجھ ہے، آپ نے تو یہ تاریخ دیکھی ہے، آپ ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ سوویت یونین میں وی کوڈ ہیو سیڈ ناٹ آر سرکس ناٹ آر کلاؤن، ہم نہیں پڑھ رہے، وی کوڈ ہیو اسٹیڈ آؤٹ آف اٹ. 9/11 کے بعد بھی ٹرکی سارٹ آف اسٹیڈ آؤٹ آف اٹ. ہم نے وہ بھی غلط کیا، ہم نے 9/11 کے بعد بھی غلط کیا، اور مفت میں نہیں کیا، بہت ڈالرز کمائے. پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی گڈ طالبان بیڈ طالبان ہو، حافظ گل بہادر کو سپورٹ کیا انفلٹریٹ کر کے. ان کے ملک میں 30-40 سال جنگ رہی جس میں افغان لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی انوالومنٹ تھی، اور پاکستان کے جو چلانے والے لوگ تھے انہوں نے پیسے بنائے، بہت پیسے بنائے. پھر آپ کہتے ہیں کہ وائی آر دیز پیپل تھینکفل ٹو اس. خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کسی نے یہ کیا ہوتا، ہم تھینکفل ہوتے اس ملک کے ساتھ. نہیں، میں تھوڑا سا اس کو آپ کی آرگومنٹ کو اس کو امینڈ کروں گا کہ وہ اس وجہ سے نا تھینکفل ہوں، لیکن ہم نے مہمان نوازی پہ تو آپ کو کوئی ڈفرینس نہیں. جو ہم نے مہمان نوازی کا ہم اگر پیسے لے کے کیا نہیں، جو ہمارے پاس پہلی کھیپ آئی تھی جو، اور اس کے بعد جتنی بھی کھیپ آتی رہیں ان کے لیے کسی نے بھی ہمیں پیسے نہیں دیے. نہیں، کسی اسٹیج پہ نہیں ہمیں پیسے دیے گئے. ہمیں دیے گئے، ہمیں پیسے دیے گئے جو ہم نے ان کو راستہ دیا کہ وہ جا کے 9-10 سال یا 12 سال یا 20 سال جو ہے جنگ لڑ سکیں. لیکن جو ہم نے ان کو یہاں پہ سینکچریز پرووائڈ کیں، وہ اور ادھر کے جو پختون تھے ادھر آ کے اپنے جو بھائی بند تھے یا اپنے ہم زبان تھے ان کے پاس آ کے رہے. اسی طرح جو ہے سارے پاکستان میں جو ہم نے ان کو پناہ دی، کو کاروبار دیے، کو کس نے تنور لگا لیا، کو ٹھیکیدار بن گیا. دیے تو آپ ایسے بول رہے ہیں جس طرح گورنمنٹ نے دیے، گورنمنٹ نے نہیں دیے، کوئی آ کے کسی نے بزنس کیا اپنی طرف سے کیا. نہیں، دیکھیں مہاجرین کے کیمپ جو ہیں، مثلا میرے شہر میں کوئی بزنس نہیں انہوں نے کیا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں پھر؟ وہ میں کو کچھ نہ کچھ تو کام کرتے ہیں. نہ میرا مطلب ہے کوئی وہ جو ہے ردی کے چیزیں اٹھا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، جو کر رہا ہے. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ کسی جا کے یورپین ملک میں یہ میں کام کروں، مجھے کو کرنے دے گا؟ آف کورس پوری پالیسی ہوتی ہے کہ امیگرینٹس جس طرح US میں بھی 20-30 سال کام کریں، پھر ایک پاتھ وے ہوتا ہے ٹو سٹیزن شپ. ہم نے تو یہ کیا نا، یا برتھ رائٹ سٹیزن شپ بہت ملکوں میں ہوتی ہے. ہم نے تو ابھی یہ کیا کہ جن لوگوں کے والدین بھی پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، جن کے والدین نے زندگی میں کابل کاندہار نہیں دیکھا، کیونکہ ہماری افغان گورنمنٹ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے، جو ہم کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، جو ہم چائے پی رہے تھے، جب انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا تو ہم نے بولا یہ جو جنریشن، یہ جو ملین لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے افغانستان بھیج دو. آپ اس پالیسی کو اسٹینڈ بائی دیٹ پالیسی. میرا مطلب ہے کہ یا تو یہ ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر ان کے رشتے ناطے جو ہیں افغانستان کے ساتھ منقطع ہوئے ہیں. ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، وہ ان کا ہمارا پورس بارڈر ہے، ان کے وہاں پہ بھائی بند ہیں، وہ جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیٹو کے نے یہاں جو لوگ لے کے آئے، وہ وہاں پہ 2 لاکھ کے 2.5 لاکھ کے قریب وہ لے کے آئے، جن کو انہوں نے یورپ لے کے جانا تھا یا جن کو انہوں نے امریکہ لے کے جانا تھا. یورپ اور امریکہ کے مینلی میں بھی کینیڈا اور آسٹریلیا بھی لے جانا تھا انہوں نے. وہ لوگ جو ہیں ان کو یہاں پہ لا کے انہوں نے بسا دیا. وہ صبح وہاں پہ چلے جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں، کابل چلے جاتے ہیں، 2 دن رہیں، 3 دن رہیں. اب یورپینس نے بائی اینڈ لارج اپنے بندے لائبلٹی اپنی کلیئر کر لی ہے، وہ لے گئے ہیں. امریکنز جو ہے جو یہاں پہ جو باقی ان کا بیلنس ہے اس کو لے جانے پہ نہیں تیار، جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں لے کے جائیں گے. تو یہ لائبلٹی جو ہے ہمیں، میں نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی معصومیت، ہم اپنے آپ کو معصوم نہیں قرار دے رہا، ہماری غلطی ہیں، لیکن اتنا تو نہ پنش کریں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سلیپر سیلز ان کے بن جائیں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں جی وہ تو ان کا باپ بھی ادھر پیدا ہوا تھا، دادا بھی ادھر پیدا ہوا تھا، ہمارے مامے چاچے کے بیٹے بن گئے ہیں، ہمارے چاچے بھتیجے بن گئے ہیں، ہمارے بھانجے بن گئے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، تو اس لیے ان کو کچھ نہ ہے. لیکن وہ یہاں پہ سلیپر سیلز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے پاس آ کے لوگ رہتے ہیں جو ہماری یہاں پہ دہشت گردی. آج تو دہشت گردی چلیں کے پی میں، اللہ تعالیٰ کے پی میں بھی امن دے، بلوچستان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی امن دے. لیکن دیر واز اے ٹائم کہ ہمارے یہاں پہ لاہور جو ہے کنٹونمنٹ کے اندر بلاسٹ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں، سیالکوٹ میں بلاسٹ ہو رہے ہیں، کراچی بلاسٹ ہو رہے ہیں، سارے بلاسٹ ہو رہے ہیں. دا ہول کنٹری واز آن فائر. تو
تو یہ آئی بیک ٹو ود آل ہیوملٹی ڈفر ود دس آرگومنٹ کہ جی ان کا باپ ادھر پیدا ہوا ہے تو اس لیے ان کو جو ہے میں ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کر لوں. نو آئی تھنک انہوں نے ڈگریز ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. میں ڈگری آپ کی بالکل نہیں کمپیئر کر رہا, بٹ میں پرنسپل کمپیئر کر رہا ہوں کہ اسرائیل جب کلیکٹیو پنشمنٹ کرتا ہے کہ حماس نے کیا, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, صحیح ہے غلط ہے, ہم اب پورے فلسطین کو ذمہ داری ٹھہرائیں گے. اگر افغان گورنمنٹ کرتی ہے, افغانی کرتے ہیں, افغانی ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں, ہر افغان جو نظر آئے جو بھلے لیجیٹمیٹ تندور بزنس بھی چلاتا ہو اس کو اٹھا کر پھینک دینا تو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے. ہم نے ریلیجس ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن دیکھی, ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ PMLN, رانا ثناء اللہ, اہل سنت وغیرہ کے لیڈرز, سپہ صحابہ کے لیڈرز کے ساتھ ریلیز میں نظر آئے. یا اگر خدا نخواستہ انڈیا سے کوئی پنجاب سے پاکستان میں آ کے ٹیررزم کرتا ہے, ٹیررسٹ سیل چلاتا ہے. اب جو لوگ 1947 میں پنجابی آئے تھے, ہم بولتے ہیں یہ پنجابی یہ کر رہے ہیں, ہر پنجابی کو اٹھا کے واپس بھیج دو. کلیکٹیو پنشمنٹ تو غلط بات ہے. اگر سلیپر سیلز تھے تو آپ ریاست ہیں, انٹیلیجنس ہے, جو تھے ان کے خلاف پرچے ہوں, جیلوں میں ڈالیں, باہر ڈپورٹ کریں, جو کرنا ہے کریں. جسٹ آن دا بیسس کہ کوئی افغان ہے تو وہ گلٹی ہے, یہ تو غلط بات ہے. دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے اس بات کا کہ ان میں سے جو بھی لوگ یہاں سے گئے ہیں جو ڈپورٹ ہوئے ہیں, آئی ڈونٹ نو, مجھے کوئی تعداد ان کی نہیں پتہ, بٹ ایک سائزبل تعداد جو ہے وہ واپس گئی ہے. وہ دے ہیو کیریڈ گڈ فیلنگس, اور وہ اس چیز کی ممنون احسان ہے کہ اس ملک نے ان کو 4 دہائی یا 3 دہائی یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ان کا باپ بھی یہاں پیدا ہوا, دادا یہاں مائیگریٹ کیا, پوتا یہاں پیدا ہوا, تو وہ ممنون احسان ہے. بائی اینڈ لارج جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی یا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نفرت کے جذبات نہیں رکھتے. لیکن ہم کیا کریں, وی آر اٹ ہیز بیکم این ایگزسٹینشیل تھریٹ فار پاکستان جو یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا کریں آپ مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں. DLA بھی ہمارے لیے ایک مشکل ہے. جی, اگر آپ بولیں گے اب ہر بلوچ کو نکال کر پنجاب سے پھینک دو, میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. آپ بھی آپ کے فیور میں نہیں, بٹ بچے نہیں, آپ ایک غلط مثال دے رہے ہیں. لیٹ می پلیز الاؤ می ٹو ڈفر ود دیٹ. پاکستان پنجابی مارے گئے ہیں وہاں پہ, ID کارڈ دے کے مارے گئے ہیں, بسوں سے اتارا ہے, اس کا ID کارڈ دے گا, گولی مار دی ہے, اس کی بیوی اس کے بچے پاس کھڑے. یہ ایک نہیں سینکڑوں واقعات آل اوور بلوچستان ہوئے ہیں. ایک واقعہ بتا دیں کہ ایک پنجاب کے کسی شہر کے اندر جو ہے اس قسم کا واقعہ ہوا. بلوچ جو ہیں بھرے ہوئے ہیں, یہ جو ہماری جو کنال وہ ڈسٹرکس ہیں, فیصل آباد ہیں, سرگودا, یہ ساری جو ہیں وہاں پہ بلوچ ٹرائبز ہیں, اور وہاں سے الیکٹ ہوتے ہیں. ہماری اسمبلی میں فیصل آباد سے بلوچ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ملتان سے بلوچ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اور کس جگہ سے وہ جو آج بھی اپنے نام کے ساتھ بلوچ لگتے ہیں. اور محبت اور یگانگت اور ایک بھائی چارے کی فضا جو ہے پاکستان میں تو کسی کے ساتھ, نہ کسی پشتون کے خلاف کبھی ڈسٹرب ہوئی ہے پنجاب میں, نہ کبھی کسی سندھی کے ساتھ ہوئی ہے, نہ کبھی بلوچ کے تھا. یہ ایگزامپل جو آپ دے رہے ہیں اٹس ایبسلیوٹلی رانگ. وہ تو وہاں پہ ون سائیڈڈ پنجابیوں کے خلاف جو ہے قتل عام پنجابیوں کا ہو رہا ہے, چاہے وہ توئی روڈ کوئٹہ ہے یا جناح روڈ کوئٹہ ہے, وہاں سے لے کے تربت میں یا ادھر پنجگڑھ میں یا خوزدار میں بسوں میں, یا لوگ جو ہے زائرین ہی جا رہے ہیں ایران کے, ان کو بھی تو اتار کے مارا جا رہا ہے. ریئیکشن کیا ہے کسی نے, کوئی ریئیکشن کیا ہے؟ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اب کسی نے ریئیکشن پنجاب میں دیکھا ہے آپ نے؟ ایک بتا دیں انسیڈنٹ. دیکھیں بلوچستان کے پرسپیکٹیو سے یا بلوچ عوام کی پرسپیکٹیو سے وہ جو ریاست ہے وہ ریاست دیکھتے ہیں ایز پنجاب ڈومینیٹڈ. یہ تو آپ بھی مان لیں گے کہ ریاست نے کچھ ظلم اور کچھ زیادتیاں تو بلوچستان میں کی ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں, میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام 60s جو وعدے کیے ایوب خان نے وہ وعدے پورے نہ کیے, اور ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ طے کر دیا گیا. یہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد میں اس کانٹیکسٹ کو مانتا ہوں, لیکن عام جب یہ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ میں کلیکٹیو پنشمنٹ کی دے رہا تھا کہ افغان اگر سلیپر سیلز ہیں 1 ملین افغان کو اس کا الزام نہیں ٹھہرا سکتے. نہیں, میں نہیں ٹھہرا سکتا, لیکن اب ایران کیوں بھیج رہا ہے ان کو واپس؟ اس لیے کہ وہ they were here as our guests. یہاں پہ کوئی پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے تو نہیں آئے ہوئے تھے. وہ وہاں پہ ایک ڈسٹربنس تھا, وہاں پہ ایک وہ صورتحال ایسی تھی جس میں وہ سروائیو نہیں کر پا رہے تھے.
اینڈ دے کیم ٹو پاکستان. ہمارے مہمان تھے. کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے پاکستان، بہت سے لوگوں نے پاکستانی، اب پچھلے 4-5 مہینوں میں انہوں نے اتنے افغانیوں نے پاکستانی عورتوں سے شادی کی ہے. ابھی پرسوں ترسوں میں سیالکوٹ تھا، انہوں نے کہا یہ مہینہ پہلے شادی کی ہے. تو ہمارا ہم جیسے سنگل لوگوں کو نقصان کروا دیا آپ نے. تو نہیں آپ بھی کو ڈھونڈے، آپ نے میری زندگی خراب کر دی. میں ابھی 4-5 دن پہلے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے اس نے. میں نے شادی کب کی؟ کہتے ہیں مہینہ پہلے. تو آپ دیکھیں یہی اس قسم کے واقعات جو ہیں. اور میرے پاس ایک خاتون آئی، میری عمر کی ہوں گی، میری ورکر ہیں، بہت بڑی، میں دوسری نسل کی، میرے والد کی بھی ورکر رہی ہوئی ہیں. وہ بس ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوئی ہوں، میں چل پھر نہیں سکتی. تو ایک فیملی ہے، افغان فیملی جو ہے وہ میری ٹیک کیئر کرتی ہے بڑی کئی سالوں سے، اور ان کا تنور ہے. تو ان کو کسی طرح ان کی ڈیپوٹیشن روک دو. میں کس طرح اٹس اکراس دی بورڈ، میں کسی کی ایکسیپشن نہیں کر سکتا. کل وہ پکڑے جائیں گے، ان کے پاس جو ہے کارڈ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی پاکستان میں رہنے کا جو ہے وہ قانونی جواز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا ٹیک آ گیا اس کے اوپر. آج ویسے میں شکر گزار ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا، بٹ اٹ واز آل ٹچ اینڈ گو، بیکاز آپ نے جانا تھا. کل ٹرکی میں نیگوسیشنز ہیں، تو آپ جا رہے ہیں نہیں ہو رہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ میں جو ہے پچھلا جو راؤنڈ ہوا تھا استنبول میں، وہ بھی منسٹریل لیول کا نہیں تھا. وہ بیسیکلی جو ہے ان کے افغانستان سے بھی جو لوگ آئے ہوئے تھے، اور جو ہمارے بھی لوگ گئے تھے، وہ جو اس پرابلم کو بڑی دیر سے ڈیل کر رہے ہیں، اور جو اس کی انٹرکیسیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ آپس میں بات کرتے رہے. آن 3 اوکیزنز جو ہے ایگریمنٹ ہوا، لیکن بعد میں کابل کی انٹرونشن کے اوپر جو بھی ایگری ہوا تھا وہ ریورس ہو گیا. وہی میں پچھلے راؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. آج جو میں نے جانا تھا، میں نے آپ کو کل انفارم بھی کیا تھا کہ میں اس سے یہاں پہ نہ ہوں، لیکن انہوں نے کابل نے جو لیول ہے جو اپنی ڈیلیگیشن ہوا وہاں پر، اس میں ڈیفینس منسٹر نہیں ہے، تو اس لیے میں رک گیا ہوں. اور قطر سے بھی جو ڈیفینس منسٹر نے آنا تھا، جو ہمارے میزبان ہیں جوائنٹ ترکی اور قطری، تو وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ لیول ڈیلیگیشنز کا نہیں رکھا. میں بھی کل یا پرسوں ضرورت پڑ جائے تو میں چلا جاؤں گا، ضرورت نہ پڑی تو نہیں جاؤں گا. اللہ کرے بغیر میرے جانے کے ہی جو ہے وہاں پہ کچھ صلح صفائی ہو جائے. واٹس دا اسٹمبلنگ بلاک؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں اگریمنٹ ہو گیا تھا اور پھر کابل نے روک دیا، کیا چیز مسئلہ؟ اسٹمبلنگ بلاک میں مینلی وہ زبانی کلامی ماننے کو تیار ہیں کہ ہماری سرزمین سے در اندازی ہوتی ہے پاکستان کے اندر، خون خرابہ ہمارے لوگ جا کے کرتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ ایگریمنٹ میں نہیں ڈالنے کے لیے تیار. یہ میں آپ کو ایک ایسے دوسری بات بتا رہا ہوں، لیکن مینلی یہی چیز ہے. اس کی ریفائنمنٹ کس طرح ہو سکتی ہے، اس کے طریقے ڈھونڈے گئے، لیکن ان پہ وہ ایگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ ہم ایڈمٹ نہیں کریں گے، ان رائٹنگ نہیں ایڈمٹ کریں گے. وربلی آپ بالکل وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، بار بار ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ادھر گیا آج سے 2-2.5 سال قبل جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ری لوکیٹ کرتے ہیں کسی اپنے ویسٹرن پروونس میں، مجھے نام بھول گیا اس کا، اور آپ قرض حسنہ دیں ہمیں 10 ارب روپیہ. اور ہم نے وی جسٹ وانٹڈ کہ اس چیز کو انڈر رائٹ کریں کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، واپس یعنی اپنے ایسٹرن بارڈر پہ نہیں آئیں گے، ادھر ہی رہیں گے. انہوں نے کہا جی وہ مشکل ہے انڈر رائٹ کرنا اس چیز کو. تو ہم نے پھر پیسے نہیں دیے ان کو جو ہے، نہیں تو ہم پیسے بھی دینے کو تیار تھے، بالکل دینے کو تیار تھے. اپنے ملک کی جو ہے سیفٹی یا اس کی جو ایک امن کے لیے جو ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا کوئی بینڈ بھی ہونا پڑتا ہے تو آئی تھنک اٹس ورتھ اٹ. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ہماری پوسچرنگ انڈرمائن کریں، لیکن کیونکہ آپ سیدھی بات کرتے ہیں تو میں پوچھنا تو میرا بنتا ہے. آپ کی جو پوسچرنگ رہی ہے آن افغانستان، ایون جب انہوں نے بولا کہ بات کر لیں ورنہ ہمارے پاس اور طریقے ہیں، آپ نے بولا پہلے اور کر لو پھر دیکھ لیں گے، بات بھی کر لیں گے. پاکستان کی جو پوسچرنگ رہی ہے، اٹ سیمز لائک کہ آپ نے اگر بات کرنی ہے آپ کر لیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بٹ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو ہم جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو کیا ایک ریڈ لائن پاکستان کے، یہ میری ریڈ ہے، یہ پاکستان کی طرف سے ہے. جی تو کیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی
اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, اس نے ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی ہماری ریڈ لائن ہے, یا تو مان لو, ختم کر لو. جی بالکل صحیح. اگر نہیں مان رہے تو پھر بالکل صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے. تو افغان طالبان کی جو پوزیشن ہے ابھی, with کابل کاندہار ٹینشنز, with IS being there, پھر ان کے آئیڈیولوجیکل جو اتنے سالوں ISIS نہیں, وہاں پہ تو میرا مطلب ہے IS تو ہے یونائٹڈ کیا کہتے ہیں, یونائٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے تو UTO ہے وہاں پہ. تو یہ آپ کوئی بتاویں کوئی جو وہاں پہ نہ ہو. تو اس میں پاسبل اگریمنٹ نظر تو نہیں آ رہا مجھے, کیونکہ ان کے لیے ٹی ٹی پی کے اگینسٹ جانا, ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرنا, یا آپ کو پرمیشن دینا یا آپ کابل میں کر لیں, ویل لک دی ادر وے, سیمز امپاسبل. اینڈ فار اس اٹ سیمز امپاسبل کہ ٹی ٹی پی حل نہیں ہوگا تو آپ لوگوں سے ہم کیا ہی بات کریں گے اس کے علاوہ. تو یہ لگ تو مجھے نہیں لگا. ویئر ڈو یو تھنک دیز ٹو پارٹیز کین دین کم ٹوگیدر؟ ڈیفیکلٹ ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کروں گا. یہ وہ ان کی جو ہے وہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے فتویٰ دے دیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے دار اندازی جو ہے وہ جہاد تصور نہیں ہوگا. وہ جو ہے وہ جو بھی اس کے لیے ورڈ آپ کوائن کر لیں, لیکن جہاد تصور نہیں, اس کو کنڈیم کر دیں ایک فتوے کے ذریعے. اس کے لیے بھی وہ میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ نو, مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ, کیونکہ وہ ان کی پناہ میں ہیں اس وقت. نور ولی محسود جو ہیں اور دوسرے لوگ جو لیڈرشپ جو ہے, جو بھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں وہ وہاں پہ. اور اب جو نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ پچھلے 2 ہفتے کے اندر جو دراندازی ہوئی ہے اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں تقریباً 55% جو تھے وہ افغان تھے اور باقی 45% جو تھے وہ پاکستانی پشتون تھے. تو یہ اس طرح جو ہے اس نوبت اس پہ آ گئی ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ جو سچویشن جو ہے وہ ایگریویٹ ہو گئی ہے, سچویشن رول بیک ہونے کی بجائے. جو اس میں پہلگام پہ تو آپ کی میری پوزیشن سیم ہے. پاکستان کا جو ریاستی بیانیہ ہے آئی تھنک ٹھیک ہے, آپ نے کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں پریزنٹ کیا, بٹ 26/11 میں تو آپ کے لیڈر نواز شریف بھی ایکنالج کر چکے ہیں, کافی لوگ ایکنالج کر چکے ہیں کہ پاکستان کی انوالومنٹ تھی. تو پاکستان, اگر انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان سے ٹیررزم ہوتا ہے, پاکستان کی سرزمین سے انڈیا میں ٹیررزم ہوتا ہے, اور نواز شریف مان چکے ہیں, تو اب اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. لیکن دیٹ واز اے لانگ ٹائم بیک. اس میں تب سے لے کے اب تک پانی پلوں کے نیچے بہت سا گزر چکا ہے. اگر آپ اف یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈپ انٹو پاسٹ اور وہاں سے کوئی ایویڈنس سرچ کر کے آپ اس کو پہلگام کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. پہلگام سے اس کو لنک نہیں کر رہا, میں صرف پرنسپل کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کوئی ملک کہتا ہے کہ کسی اور ملک کے سرزمین سے ہمارے اوپر اگر ٹیررسٹ اٹیک ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ہاٹ پرسوٹ کا رائٹ ہونا چاہیے, پر انڈیا اگر کرتا ہے تو ہم ظاہری بات ہے ایویڈنس دیں. پہلگام کے اوپر اگر انہوں نے اٹیک کیا ہے, ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے پہلگام میں, انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دی, آج تک کوئی ایویڈنس نہیں دی. 26/11 کے بعد ہمارے پاس وہ جو بندہ پکڑا گیا ہوا ہے, ہم نے ان کا پکڑا گیا ہوا ہے, نیول آفیسر پکڑا گیا ہوا ہے, تو وہ وی ہیو ایویڈنس, اور وہ آل دا وے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک معاملہ پہنچا ہوا ہے. تو اگر وہ 26/11 کے بعد ہاٹ پرسوٹ کرتے تو یو وڈ ہیو بین ان فیور آف دیٹ. ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ واٹ پاکستان از ڈوئنگ ان افغانستان؟ نہیں دیکھیں, اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ اس چیز کو پاکستان ورسز جو ہندوستان ہے یا پاکستان ورسز جو افغانستان ہے, آپ ان کو ایکویٹ کرنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ پرنسپل کہہ رہا ہوں کہ اگر ایویڈنس مل جاتا ہے کسی ملک کی سرزمین سے کسی اور ملک میں ٹیررزم ہوا ہے, ہم وہاں پہ ایویڈنس دے رہے ہیں نا, ہم تو ان کی افغان نیشنلز کی لاشیں تک جو ہے ان کے حوالے کر رہے ہیں. آفٹر 26/11 ہیڈ انڈیا ڈن ہاٹ پرسوٹ وڈ یو ہیو بین ان فیور آف دیٹ؟ میں ایک چیز جو ہے وہ ایک آپ سپوز کر رہے ہیں نا, ایک سچویشن جو ہے ہاٹ پرسوٹ کر لیتے تو 26/11 کے بعد جو ہے تو یہ سپوز کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی اس سے مجھے یاد ہے کہ ہمیں ایکنالج کیا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری ایکنالجمنٹ جو ہے کہ ہماری اس سے ہوئی ہے, وہ سارٹ آف ایک پیسیفائنگ ایفیکٹ اس کا ہوا. تو یہ نہیں ہوا,
لیکن اس دفعہ جو ہے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے ہمیں دی جائے کہ پہلگام میں کیا ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے، اگر کچھ ایویڈنس ان کے پاس ہے جو ویریفائبل ایویڈنس ہے، تو اس ایویڈنس کے اوپر پاکستان جو ہے بالکل تیار تھا کوئی ایکشن لیتا. لیکن آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور آپ اس کو الیکشن کا ایک سٹنٹ بنا کے آپ پاکستان پہ اٹیک کر دیں. اور آج تک یہ بات جو ہے ایون انٹرنیشنل کمیونٹی نے کی ہے کہ ایویڈنس کوئی نہیں آئی اس کے لیے. I agree with you on Pahalgam position, but as Defence Minister of Pakistan, Pakistan's position is, which please verify if it is, that اگر افغان زمین سے پاکستان پہ اٹیک ہوگا, we have the right for hot pursuit, اور اگر ہم کابل یا کاندہار میں بھی بوم کرتے ہیں we have that right. ہم نے آپ کی جو بات ہے نا اس میں تھوڑا سا آپ اگر اس پہ بیک گراؤنڈ میں جائیں یا ماضی میں جائیں, ہم نے یہ بڑی دیر سے یہ چیز جو ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سرزمین سے ہو رہی ہے. 4 سال تو ہو گئے ہیں نا کہ آپ کی زمین سے, پلیز ان کو کہیں. کئی دفعہ وہاں پہ لوگ گئے, میں آج سے 2 سال پہلے بھی گیا, اس سے پہلے بھی لوگ گئے, اس سے پہلے بھی لوگ گئے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی یہ اس قسم کے جو ہے رابطے ہوئے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے صبر آزما جو ہے لمحے آئے, اور اس کے بعد اگر ہم نے ابھی ہاٹ پرسوٹ کر کے ہم کابل پہ ہم نے اٹیک کیا یا کہیں اور اٹیک کیا, یا ہم رائٹ مانگ رہے ہیں ہاٹ پرسوٹ کا, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی صبر نہیں کر لیا. کوئی ایک دم تو ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا, کوئی نی جرک ریئیکشن تو نہیں ہم نے ڈسپلے کیا. ہم نے 4-5 سال اس چیز کو برداشت کیا ہے. آپ کا یہ ایکویٹ کرنا کہ جی وہ 26/11 کے بعد بھی آؤٹ پرسوٹ, اب دیکھیں 26/11 ایک ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا. انہوں نے ہمیں کہیں بھی بلیم نہیں کیا, ویریفائبل جو بلیم ہے نہیں کیا. اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا کوئی ویریفائبل نہیں تھے. ہم نے ان کو ہاٹ پرسوٹ میں نہیں کیا جب ہم نے اس کو نیول آفیسر کو پکڑا ہے کہ ہم نے تو آپ کا بتایا کہ ہم آپ آ رہے ہیں آپ کی طرف جو ہے. تو اس لیے دیز 2 سچویشنز آر ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہم نے پچھلے 4 سال میں 5 سال میں کتنی دفعہ دار اندازی کی ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے کون سے حملے کیے ہیں ان کی پوسٹ کے اوپر. میرے نہیں خیال 1-2 دفعہ ہو سکتا ہے ماضی میں اس قسم کی کوئی ایویڈنس ہمارے پاس ہو ہم جائیں. وہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک شخص جو ہمارے بچوں کے سر کاٹ کے اور اس سے فٹ بال کھیلتے تھے, اس کے لیے کیا گیا. اس کے علاوہ آئی اگین میں پلیز الاؤ می ٹو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے کہ آپ ان 2 سچویشنز کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے 4 سال صبر کیا اور آج ہم نے جو ہے وہاں پہ جا کے اگر کوئی ٹھوکا ہے ان کو تو آپ تو احتجاج کرنے لگ پڑے. آپ انڈیا کا مثال لے ہیں. میں کدی کیا میں احتجاج کیا ہے؟ نہیں احتجاج ہی کی ہے نا کہ آپ 26/11 کو بھی لے آئے ہیں اور پہلگام کو بھی لے آئے ہیں. پرنسپل آف دا میٹر نہیں, میں نے تو پرنسپل کہا ہے نا کہ ہم نے 4 سال صبر کیا ہے, 4 سال ٹیٹ فار ٹیٹ نہیں کیا. آپ نے نوانس دے دی اسٹیٹ پوزیشن کی. فیئر ہے اگر ہم ڈیفینس منسٹر کیپ اٹھا کر ایک انسان جیسے اتنے سال سیاست دیکھی ہے, آپ کی کیا پروڈکشن ہے؟ میں اگر پہلے اپنی دے سکوں, انڈیا اور افغانستان کے ابھی ہمیں قربت نظر آ رہی ہے. پھر ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مجھے نہیں لگتا کہ ٹوٹیں گے اس طرح سے. ایون جو آپ نے فتوے کی بات کی, اگر ان کی ایکسپینشنسٹ فلاسفی ہے جس کے اوپر وہ اپنی ڈیوائن رائٹ ٹو حکومت لیتے ہیں, وہ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ دوران لائن تک ہمارے پاس یہ حق ہے, دوران لائن کے بعد اسلام بدل جاتا ہے, مذہب بدل جاتا ہے, فلاسفی بدل جاتی ہے. پھر پاکستان اور انڈیا, ابھی مودی ہیں وہاں پر, وہ بھی مشکل ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپریشن سندور جو ہے وہ بھی ابھی بریک پر ہے. I see a long drawn out, maybe not a hot war, but a long drawn out conflict. Do you agree? I agree. کوئی اس قسم کی سچویشن ہو سکتی ہے اگر کابل کے ساتھ جو ہے ہمارا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا آنے والے دنوں کے اندر. لیکن میں کیونکہ ایک جو پہلا سیشن تھا اس میں ایکٹیولی انوالو رہا, اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی خواہش ضرور ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے. اور ہم نے اس کی وجہ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں.
دیکھیں میں if I am allowed to advise کابل اور ایون اینی ون ان دس ریجن، ہمارا ریجن جو ہے اگر اس میں امن ہو سکتا ہے تو کنیکٹیوٹی سے ہو سکتا ہے، کہ افغانستان جو ہے کین میک ٹنز آف منی کہ وہ وہاں سے ریل بھی گزرنے دے، وہ وہاں سے ٹریفک جو ہے چابہار بھی لے کے جائے، ٹریفک جو ہے گوادر بھی لے کے جائے، ٹریفک جو ہے کراچی کے لیے لے کے جائے، اور رشین فیڈریشن سے لے کے آپ تمام سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہے نا، ایون یوریشیا ایز فار ایز جارجیا اینڈ آل دیز کنٹریز جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے کو استعمال کیا جائے. لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں یا لینڈ لاک نہیں ہے تو کم از کم ان کو اوپر سے ہو کے جو ہے میڈیٹرینین سے ہو کے جو ہے بلیک سی، میڈیٹرینین اور سویز کے راستے آنا پڑتا ہے. یہاں پہ لینڈ روٹ سے ٹرین پہ 2 دن 3 دن میں یہاں پہ آگے اور آگے آ کے کراچی، گوادر، چابہار جو بھی ایران کی استعمال کریں، ہماری استعمال کریں. تو یہ اٹ کین بینیفٹ. اور میں نے وے بیک جب کاسا 1000 نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو اس میں افغان بھی آتے تھے، کبھی دوشنبے میں ہوا نیگوشیٹ، کبھی یہاں ہوا. ورلڈ بینک فنڈڈ وہ پروجیکٹ ہے، وہ آج بھی ہے. اور تاجکستان اینڈ کرگزستان اینڈ پاکستان وی آر ویٹنگ کہ کسی طرح اس کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے پیسے ہم نے دینے ہیں اس کو افغانستان کو، تینوں ملکوں نے، کہ وہاں سے جو ہے پاور جو ہے گزر کے تو یہاں پہ آ کنورٹر لگے پشاور میں، اور پھر وہ 1000 یا 1100 جو ہے وہ میگا واٹ شامل ہو. اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جو ان کے لیے باعث راحت ہو سکتی ہیں اس وقت کابل کے لیے. جو ہے آلٹرنیٹ جو ہے یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ان کی جو ایک الائنس ہے مختلف ٹیررسٹ گروپ سے، یا ان کی ایک بلیف ہے، اس بلیف کے لیے وہ کس طرح بینڈ کریں اپنے آپ کو، کس طرح اس چیز کو سرنڈر کریں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر if they really mean to give better future to their coming generations تو ان کو ان تمام ریاستوں سے، خصوصاً جو ان کی نارتھ کی ریاستیں ہیں، ان کو راستہ جو ہے ان کو ایران کا بھی راستہ دینا چاہیے اور پاکستان کا بھی راستہ دینا چاہیے. پاکستان کا راستہ جو ہے وہ ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے، چھوٹا ہے، وہاں پہ لمبا راستہ ہے، اور ہم ماؤتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس پسنی بھی ہے، گوادر بھی ہے، جیونی بھی ہے اور کراچی بھی ہے. 4 پورٹس ہیں ہمارے پاس. ان کے پاس بھی چابہار بھی ہیں اور ایک دو اور پورٹس بھی ہیں. تو آئی تھنک دس ہول ریجن کین بینیفٹ آؤٹ آف دیز ارینجمنٹس. اور اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے اسٹینڈ لے لینا کہ جی کیونکہ یہ ہمارے مذہب ہیں، ہم نسل ہیں اور ہم ضرور ان کو سپورٹ کریں گے، یہ پاکستان میں تباہی اور بربادی پھیریں اور ہم ان کی بیک پہ کھڑے رہیں گے. بیک پہ کھڑے بلکہ ان کے ساتھ ریکروٹ بھی بھیجیں گے اپنے، جو اب ثابت ہو گیا ہے میتیں ان کی جو ہے جو کلنگز ہوئی ہیں یہاں پہ. اس میں آپریشن سندور کا ذکر آیا، وہ ظاہری بات ہے میں تو نہیں ویریفائی کر سکتا، بٹ ادھر ذرائع سے خبریں آتی ہیں کہ اکتوبر میں بھی 1-2 ٹائم ہائی الرٹ سچویشن ہوئی تھی. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان دا نیئر فیوچر انڈیا ایک اور مس ایڈونچر کرے گا؟ پاسبلٹی تو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی امیوننٹ جو آپ کہتے ہیں اس کو میں اس طرح نہیں میں کہوں گا کہ امیوننٹ ہے. اٹ کین ہیپن، میں اس کو کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن اٹ کین ہیپن، ڈیفینیٹلی ہیپن. لیکن ایز دا ٹائم گوز بائی الیکشن وہاں پہ ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے مودی کی ضرورت جو ہے وہ اس کا اسکیل کم ہو جائے. لیکن میں ایک اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندتوا کی پالیسی ہے ان کی، یہ الٹیمیٹلی اٹ ول پروو ٹو بی انڈوئنگ آف انڈین پالیٹکس اور انڈیا ایز اے اسٹیٹ. کیونکہ تاریخ جو ہے 3-4 ہزار سال کی تاریخ جو ہے ہندوستان کی، وہ برِ صغیر تو کہلایا، کبھی ایک ملک کبھی بھی نہیں کہلایا. جو ہے میرا خیال اونلی ٹائم جو میکسیمم جو ہے وہ جو اس پہ
یونائٹڈ انڈیا آپ کہہ سکتے ہیں وہ گوروں نے رول کیا، برما سے لے کے جو ہے وہ پاکستان کی جو افغانستان کی سرحد ہے ڈیورنڈ لائن جس کو کہتے ہیں، وہاں تک جو ہے سب ایک اینٹی تھی. اس سے پہلے آئی ڈونٹ ریمبر ایک وقت تھا 540 ریاستیں تھیں ہندوستان کی جو ہے. تو یہ دس کین انڈو اگر ہمارے یہاں پہ ایک کریکس آپ کو نظر آتے ہیں، یہاں آپ نے اپنی سوالوں میں اس طرف نشاندہی بھی کی ہے، تو وہاں پہ ہم سے بہت زیادہ وہاں پہ مذاہب بھی ہیں، نسلیں بھی ہیں، اور سب سے بڑا ان کا دشمن جو ہے ان کا جو اسٹریٹیفیکیشن ہے کہ براہمن ہے اور پہلی کاسٹ ہے دوسری کاسٹ. آن دا ادر بارڈر کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ نیئر فیوچر میں ایران میں وار تھیٹر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس میں وجہ بتائیں آپ، پھر ڈبیٹ کر لیتے ہیں اس کو. میں صرف آپ کی ایک ریڈ جاننا چاہتا ہوں، بیکاز اسرائیل ایران ہم نے ابھی تھوڑا ہیٹ اپ ہوتے ہوئے دیکھا، لانگ ٹرم یو ایس کے انٹرسٹ ہیں ان سم کائنڈ آف کانفلکٹ وتھ ایران، پلس جو اگر رجیمز ہم اس خطے میں دیکھیں مینا ریجن میں انکلوڈنگ ساؤتھ ایشیا، وہ اگر امریکہ چائنا اگر چائنا کو سائڈ پہ بھی رکھیں تو وتھ ہیڈنگ ٹورڈز این ایبراہم اکارڈز 2.0 لیٹس سی واٹ ہیپنس، امریکہ کے مخالف اگر کوئی حکومت ہے وہ صرف ایران ہی ہے. سو could be something could happen. پتہ ہے جب میں یہ ہو رہے تھے نا نیگوشیشنز، جب ایران کی طرف سے کہ فارن منسٹر تھے جواد ظریف، اور مجھے نام بھول رہا ہے جو امریکہ کی طرف سے ویری ویل نون ڈپلومیٹ وہ، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی سچویشن رائز ہوگی ہوئی تھی کہ ایک کو ایگزسٹنس کی جو ہے نا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی تھیں، اور وہ اس کی مانیٹرنگ بھی ہوئی اس کی نیوکلیئر ان کی کیپیبلٹیز کی. آج بھی وہ بڑے واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہماری کوئی انٹینٹ نہیں ہے نیوکلیئر ڈیوائس بنانے کی، بٹ وی ہیو ایوری رائٹ ٹو benefit out of nuclear power in many other ways apart from making a bomb. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے شاہ کو، لیکن ساتھ یہ بھی تو سوچیں شاہ کو وہ دفن ہونے کی وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی تھی. شاہ کی میت انہوں نے توڑ دی تھی وہاں سے، وہ ایجپٹ میں آ کے دفن ہوئے تھے. تو وہ ان کی وہاں پہ کوئی فالوئنگ نہیں ہے. جو امریکن اسپانسرڈ اگر کوئی آپ جس طرح آپ آرگومنٹ دے رہے ہیں کوئی اٹیمپٹ ہو تو فالوئنگ نہیں ہے. بائی اینڈ لارج یار اوکے، وہ اب وہ حالات بھی نہیں رہے اتنے کنزرویٹیو جو آج سے 5 7 10 سال پہلے تھے. تھوڑا سا اوپن اپ سوسائٹی بھی وہاں پہ ہوئی. آئی وانٹ ٹو رسپیکٹ یور ٹائم. لوگ بھی بہت سوال تھے اباؤٹ 12 منٹس بٹ آن چھوٹے سوال. ہائپر سونک ایک میزائل کی بڑی چیز وائرل ہوئی، لوگوں نے بولا یہ بادل کی فارمیشن ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں آئی. کیا پاکستان نے کوئی نیا ویپن ہائپر سونک ایکسپیریمنٹ کیا ہے جس کی اگر مجھے پتہ بھی ہو تو میں نہیں بتاؤں گا. آن اے لائٹر نوٹ، بڑے لوگوں نے آپ کا مہدی حسن والا انٹرویو دیکھا. کون سا؟ مہدی حسن والا، غزل والا نہیں، مہدی والا. بڑے لوگوں نے سوچا کہ کیوں آپ گئے تھے. Are you happy with your performance? Are you happy with your performance? No, I think it was okay. میں نے کوئی جو ہے میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے انہوں نے میری جو ایکسپیکٹنسی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہم جو ہے وہ غزہ کی سچویشن جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں گے اور اس میں امریکن جو رول ہے اس کو زیادہ فوکس کریں گے. بٹ ہی چوز ٹو آئی واز ناٹ، میں نے ان سے نہیں پوچھا ہوا تھا آپ کیا ڈسکس کریں گے. اٹ واز جسٹ مائی، انہوں نے ہی کانسنٹریٹڈ اور فوکسڈ آن پاکستان اینڈ یہاں کی جو ہماری لوکل جو سچویشن ہے سب کانٹیننٹ کی اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. ٹھیک ہے دے ہی آسکڈ می سم آکورڈ کویسچنس. تو ہوتا ہے پھر اس طرح کی باتوں میں. اپنا ٹویٹر خود چلاتے ہیں؟ خود چلاتے. امپیریلسٹک ہور کیسے سوچا آپ نے؟ مجھے رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے مجھے ٹویٹر کا سارے سبسٹنس آتے ہیں. واقعی میں ایسے مذاق نہیں کر. آپ نے واقعی یہ بولا کہ میں اس کو امپیریلسٹک ہور بولوں گا؟ نہیں بالکل ایک دم یعنی میں کوئی سوچتا نہیں ہوں، یہ ایک دم میں
فارمولیٹ ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہے، یہ فارمولیٹ ہوتی ہیں چیزیں. اگر مجھے آپ ابھی کہیں کہ بھائی تم فلانی چیز کے اوپر ٹویٹ کرو تو ہو سکتا ہے مجھ سے نہ ہو سکے، بٹ آئی ہیو ٹو بی مجھ سے تھوڑی سی انسپریشن ضروری ہے. بغیر انسپریشن کے جو ہے یہ میں خالی کھلی جب ٹویٹ کروں نا تو وہ مزہ نہیں آتا. گالیاں بھی پڑتی ہیں اور گالیاں نہ پڑھیں تو وہ بھی مزہ نہیں آتا. وہ کیا ہے شعر ہے نا غالب کا، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا، وہ اس طرح کے غالب کا شعر. نہیں مہدی حسن کا انٹرویو پنجابی میں ہوتا تو ایک الگ طریقے کا انٹرویو ہوتا. نہیں میں بہرحال اٹ واز آئی واز، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وی ول کنسنٹریٹ آن واٹ از ہیپننگ ان غزہ، بٹ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس. کوئی اچھا ہو جاتا ہے انٹرویو، کو برا ہو جاتا ہے. پاسٹی آف ٹائم، یس اور نو کویسچن. 2024 الیکشنز فیئر تھے؟ جی بائی اینڈ لارج ایک متھ بنی ہوئی ہے، وہ متھ جو ہے بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس متھ کو جو ہے مور اور لیس سکسیزفلی جو ہے ڈرم اپ کرنے کی کوشش کی. لیکن پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، اور ایون آئی وڈ سے کہ اب تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے سایہ سا ضرور ہوتا ہے، اس کے اوپر ضرور باتیں آتی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اپنے الیکشنز کو جو ہے وہ کویشچن کرتے رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں جو ہے جو ہمارے یہاں پہ بہت سے گرے ایریاز ہیں، تو کہیں الیکشن پہ کچھ سیٹوں کے اوپر جو ہے لوگ انفلوئنس کر لیتے ہیں، تو دیٹ از اے پاسبلٹی. بٹ آپ کسی پورے الیکشن کو کر دیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے الیکشن دیکھے ہیں. میں اپنے والد کا پہلا الیکشن 1964 میں دیکھا، پھر 1970 میں دیکھا 62 میں پہلا الیکشن جو ہے مجھے یاد ہے، آئی واز فیو ایئرز اولڈ، کہ شاید چھت کا جو پنکھا ہوتا تھا، سیلنگ فین جو ہے، اس کے اوپر ہار لٹکے ہوئے. تو لیٹر آن مینی ایئرز لیٹر آئی آسکڈ مائی مدر کہ میری میموری میں یہ چیز ایچڈ ہے. وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے باپ کا دوسرا الیکشن تھا. اٹ واز 1956 آئی تھنک. تو یہ الیکشن جو ہیں پاکستان میں ایک ہی الیکشن جو ہے وہ 70، باقی سارے الیکشن جو ہیں ان پہ سوالیہ نشان آپ لگا سکتے. یہ جو کسی میں زیادہ ہو گیا، کسی میں کم ہو گیا، جو بھی ضرورت کے تحت جتنا بھی کرنا ہوتا ہے، میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اتنا میٹھا ڈال. 2018 میں جو یہ آپ کے بارے میں کہانی آتی ہے کہ آپ الیکشن ہار گئے تھے، پھر آپ نے جنرل باجوہ کو فون کیا. میں نے خود لوگوں کو بتایا، میں نے رات کے 3 بجے ان کو فون کیا کہ مجھے سفید کاغذوں پہ فارم 35 دیے جا رہے ہیں، تو پرسکرائب فارم پہ کیوں نہیں دیا جائے؟ سفید کاغذ پہ مور لگا کے یا بغیر مور لگا کے صرف سائن کیا جائے. میری ان سے یہ اتنی بات ہوئی تھی، لیکن اس وقت تک جو ہے جتنی بھی ریگنگ ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی تھی، اور وہاں پہ پی ٹی آئی والے جشن منا رہے تھے کہ جی ہم جیت گئے. لیکن اس وقت تک 4-5 یونین کونسلوں کے جو ہے نا وہ نہیں آئے ہوئے تھے، رزلٹ نہیں آئے ہوئے تھے، رولر تھے. تو وہ جب آئے تو میں وہ ان دا مارننگ 9 بجے قریب جا کے وہ رزلٹ. 2024 میں عینی شاہد آپ کے گھر پہ تھے، جنہوں نے مجھے رپورٹ دی کہ خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں بیفور دا الیکشن آلسو آپ کانفیڈنٹ تھے کہ ہم جیت چکے ہیں. نہیں ایسے آئی ڈونٹ نو کون عینی شاہد تھے، لیکن آئی تھنک اٹ واز ٹچ اینڈ گو والی معاملہ تھا. بٹ آپ کہتے ہیں فیئر تھا سیالکوٹ کا. میں آپ کو ایک عرض کروں، ناٹ دیٹ کہ میں کوئی اس میں کوئی اس کو کہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ میرا دوسری جنریشن کا تعلق ہے، رشتہ ہے. میں وہاں پہ بلا نغا کہیں بھی ہوں جو ہے، میں جمعے کی شام کو وہاں پہنچ جاتا ہوں اور اتوار کی شام کو وہاں سے نکلتا ہوں. نان نیگوشیبل میں نے اپنا شیڈیول رکھا ہوا ہے، انلیس آئی ایم آؤٹ آف دا کنٹری. اگر میں ایک دن سیم ٹائم پہ ریحانہ ڈار کی ریلی کروا دوں اور آپ کی ریلی کروا دوں، سیالکوٹ میں زیادہ عوام کہاں جائے گی؟ میں کہوں گا میرا اللہ بڑا بول نہ بلائے، بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ. ایک دن کر کے دیکھ لیں. کر لیں، بالکل کر کے دیکھیں. یہ پھر آپ ایک دن یہ چیلنج ٹیک آن کر رہے ہیں؟
نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا میں کرواؤں، نہیں آپ کروا دیں، آپ کروائیں جو کروانے والے ہیں. سر آئی نو ٹائم بھی کم ہے. یس اور نو، ڈیفینس بجٹ ڈیفینس منسٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ جی آپ کی منسٹری ڈیسائیڈ کرتی ہے ڈیفینس بجٹ؟ جی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس میں جب اس میں بلکہ بڑے اس کے جو کیا کہتے ہیں مائنر منیوٹ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اور جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ساری جو ہے ویٹ ہوئی ہوتی ہے. لیکن ایک آپ انڈر دا سرکمسٹانسز میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ریسورسز ہمارے اگر زیادہ ہوں تو ڈیفینس پہ زیادہ خرچ ہونا چاہیے. اس میں شاہ محمود قریشی سے جب پوچھا گیا تھا فارن پالیسی کہاں ڈیسائیڈ ہوگی، انہوں نے بولا اس آفس سے ہوگی. مہدی نے جب آپ سے پوچھا کہ پرائم منسٹر یا جنرل عاصم منیر، آپ نے کیوں اس کو ہائیبریڈ اور یہ سب باتیں کی؟ کہنے میں کیا عرض ہے؟ ہمیں بھی بتائے ریئل پالیٹک کیا ہے، ریئل کیا چلتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا غرض کیا ہے کہنے میں دیٹ دا چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان ورکس انڈر دا پرائم منسٹر ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم ہائیبریڈ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک جو آپ کی بات ایک آرگومنٹ ہے، میں اس آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک میں رات بھی یہ کہیں میں گیا ہوا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر جو ہے جو ایک رول جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا تھرو آؤٹ رہا، اسٹارٹنگ فرام 1952-53 سے، لمبی بات ہو جائے گی، اور اس کو ڈینائی کیا جاتا رہا کہ نہیں ہے، کسی سٹیج پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا رول جو ہے وہ آبویس نہ کیا، ویزیبلٹی جو ہے اس کی جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی، روشنی میں نہیں آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 لوگوں کے ہاتھوں میں ساری پاور جو ہے وہ چلی گئی، اور 1956 کانسٹیٹیوشن آیا، اس میں ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے. چودھری محمد علی اکاؤنٹ سروسز کے آدمی تھے. اس کے بعد اب آبویس ہو گئی ایوب خان خود آ گئے، اس کے بعد آبویس ہو گیا یحییٰ خان خود آ گئے. ذوالفقار علی بھٹو کے وقت جو ہے وہ کچھ دیر معاملات ٹھیک چلے، لیکن الٹیمیٹلی میرے بھٹو صاحب نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ اگر آپ جنرل ضیاء کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کنگ آف جارڈن جو ہے ان کے کہنے پہ ہوئی، بیکاز انہوں نے ان کو بلیک سپٹمبر میں سپورٹ کیا ہوا تھا. تو آپ آگے آئے فاسٹ فارورڈ کریں تو ان سب میں اگر میں ہائیبریڈ کہتا ہوں تو میں ایک چیز جو ہے اب وہ پچھلی لان میں بیٹھ کے جس طرح باجوہ صاحب اور عمران خان اور جنرل فیض بیٹھتے تھے، اب جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں. SIFC دیکھ لیں اور بہت سی آرگنائزیشنز آپ کو نظر آئیں گی. تو آئی تھنک ایک باڈی ہے جو کانسٹیٹیوشن کی باڈی ہے، ہماری فوج ہے. اگر ہمارے انٹرنل کوئی ویکنیسز ہیں اس میں اگر فوج جو ہے کرتی ہے تو آپ آئیڈیلزم اگر اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کہیں گے جی نہیں جی وہ تو ایک ذیلی ادارہ ہے جس طرح کوئی اور ذیلی ادارے ہیں. تو دیٹس ناٹ دا فیکٹ. جو پاکستان میں دیکھیں ڈیپ اسٹیٹ امریکہ میں بھی ہے، ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ہے، ہر جگہ ڈیپ اسٹیٹ ہے. ایک سروے آیا ہوا تھا چند دن پہلے کہ 77% کنٹریز جو ہیں دنیا میں ان میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ظاہری طور پہ ہے لیکن ان ریالٹی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ امریکن ہسٹری میں اوور دا ایئرز جو ہے جو بعض واقعات ہوئے ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے. گور ویڈال لکھتا ہے کہ جی وہ جو ہے جو پرل ہاربر تھا اس کی بھی وہ اسٹوری بیان کرتا ہے. اس کے بعد وہ جو اور بھی 2-3 واقعات ہیں، ہزاروں سوال ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک آپٹکس ڈو میٹر، رائٹ؟ ابھی جس طرح 27ویں آئینی ترمیم میں کہا جا رہا ہے، اگین کسی کو نہیں پتہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا، کہ اگر آرٹیکل 243 چینج ہو رہا ہے اینڈ دا پریزیڈنٹ اسٹاپس بینگ دا ہیڈ آف دا آرم فورسز اینڈ ازیومنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہی ہیڈ آف دا آرم فورسز بنیں گے، ڈی فیکٹو مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑے گا. ایوری ڈے لائف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
بٹ جو ایک سیمینٹکس ہیں, ایک پریٹینس ہیں, بائی سیئنگ دس آپ اور میں بیٹھ کر پوڈ کاسٹ کریں اسٹیبلشمنٹ کا کیا فیئر, پر مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این, شہباز شریف, آپ لوگ ایون کمیونیکیشن میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی تابع ہیں. اور اگین نوانس والی ایسی کوئی بات نہیں ہے, نوانس والی بھی بات, اف آئی ایم کمپلیٹ, بالکل فوج کا رول رہا ہے, بٹ جنرل باجوہ میرے خیال سے پہلے آرمی چیف تھے جو آفیشیل ڈپلومیٹک وزٹ پہ اکمپنی کیا, اب وہ نارم بن گیا. تو ڈگریز, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا, ڈگریز زیادہ ہوتی ہیں, تو بائی چینجنگ دا کانسٹیٹیوشن, میکنگ اٹ آفیشیل, اٹس ناٹ جسٹ کہ اب چیز سامنے آ گئی ہے جو میرا ایک اوپینین ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہو رہی ہو تو اس کو اگر آپ سولمنائز کر لیں تو بہتر نہیں ہے, بجائے اس کے کہ وہ ریلم آف ایمبیگوٹی جو ہے وہ رہے. پولیٹیکل اسٹرگل ختم ہی کر دی نا آپ نے. میں اگلی بات یہی کرنے لگا تھا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں بھی اس کو سپورٹ کروں گا, میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ آئیڈل سچویشن جو ہے, لیکن آئی تھنک کہ یہ جو ویل ہیو ٹو واک آن دس روٹ اور واک آن دس پاتھ فار سم ٹائمز, کہ ہم اس کو جو ہے کرنے کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے, ناٹ ان دا ٹرو سینس, کلوز ٹو دا ٹرو سینس جو ہے ہم اچیو کر لیں. لیکن اگر یہ کنفرنٹیشن کے ساتھ جو ہے ہم نے بڑی دفعہ اٹیمپٹ کیا ہے لاسٹ 78 سال کے اندر, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا, بلکہ ہر دفعہ جس طرح آپ نے ابھی آرگومنٹ دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس آئیڈیلسٹک سچویشن سے دور ہوتی گئیں. لیکن اگر یہ چیز جو ہے ایک ریئلائز کر کے اس کو پریکٹس کیا جائے اور پھر اس سے راستے نکالے جائیں, گریجولی راستے نکالے جائیں, تو میرا خیال ہے وہ ایک اچھا اٹیمپٹ ہوگا. دس از اس کی جو ایویڈنس جو ہے وہ آپ کی تاریخ میں آپ کی ملتی ہے, اور وہ آپ اس کو قطعی طور پہ ڈینائی نہیں کر سکتے. رائٹر ان می وانٹس ٹو سے ڈریم unachieved is still a dream worth fighting for. Deciding not to dream is not a life worth living. I agree with you. I'll never will profess or try to sell this idea کہ آپ اپنے خوابوں سے جو ہے وہ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے. اب جو ہماری افغانستان پالیسی ہے, آپ کی بھی جو رائے ہے, کیا ہمیں اپنے میزائل کے نام پر غوری عبدالی تبدیل نہیں کر دینا چاہیے؟ آپ نے تو بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو بڑے کلیئرٹی, آپ نے اچھا کیا یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ ہو واز غزنوی. لوگ گالیاں دیں گے مجھے, لوگ جو ہے کہ جی وہ تو بہت بڑا ہیرو تھا, 17 دفعہ یہاں پہ آیا, لوٹ مار کر کے چلا گیا. ایک جنریشن اس کی کنگڈم سروائیو کی, جسٹ 1 جنریشن. اس کے جو ہے دوسری نسل جو ہے بیٹا, اس کے بعد کی نسل جو ہے لاہور آ کے رہی, یہاں پہ آ کے وہ پناہ گزین ہوئے یہاں پہ, اور اس کے ساتھ جو ہے ہندو بھی سے آ کے لڑتے تھے سارے. جب وہ انٹر کرتا تھا سب کانٹیننٹ تو ساتھ ہندو بھی اس کے ساتھ جا کے لڑتے تھے, کیونکہ لوٹ مار ہوتی تھی. سومناتھ جو تھا وہاں پہ دولت تھی, وہ بار بار جاتا رہا وہاں پہ سومناتھ پہ. راستے میں اسماعیلی تھے, ملتان میں کنگڈم تھی ان کو, وہاں پہ ان کو قتل عام بھی اس نے کیا. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. جو لکھتے ہیں ان کو پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جو لکھ رہا ہے یہ کون ہے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کو کرنا چاہیے, بدلنے چاہیے. ہمارے یہاں پہ ہیروز کی کمی نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے محسن ہیں اس سرزمین کے جس کا نام پاکستان ہے. بالکل جنہوں نے بالکل چیلنج کیا جس وقت زینت میں تھی برٹش امپائر جو تھی. جاتے جاتے کیونکہ اس بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے, آئی نو یور آفیشیل اسٹانس کہ اگر پورا عرب ورلڈ اگری کرتا ہے کہ کوئی پیس کیپنگ فورس ہوگی, اف ایوری بڈی اگریز آن دیٹ پاکستان ول بی آن بورڈ. جس بات پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان حکومت اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہے, اس میں بھی نوانس کی ضرورت ہے کہ اگر 1967 بارڈر جو ہیں وہ اگر حماس ایکسیپٹ کرتی ہے, عرب ورلڈ ایکسیپٹ کرتا ہے, تو ڈی فیکٹو تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آؤٹ سائڈ آف دیٹ بارڈرز این اسرائیل ول ایگزسٹ. عمران خان بھی یہی بولتا تھا, ابھی بھی ہماری آفیشیل پوزیشن یہی ہے. ایم آئی رائٹ ان دس ریڈنگ؟ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ آج کا نہیں ہے. یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ بلکہ کیمپ ڈیوڈ کی پیداوار ہے.
اور اس کے بعد یہ پرسو ہوا. اور میرا خیال ہے کہ نیتنیاہو کے اقتدار آنے سے پہلے جو ہے آؤٹ رائٹ اس کو اسرائیل نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا. نیتنیاہو واز دا فرسٹ آئی تھنک اسرائیلی لیڈر جس نے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو اگر 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بڑھنے کے لیے جو ہے آپ پاکستان جو ہے وہ غزہ میں بھیج دیتا ہے, فوج بھیج دیتا ہے, ایک 7-8 akin to the NATO peacekeeping forces, right? اسی طرح I have no problems with that, but I have problems with recognizing Israel, definitely. اور ہماری کوئی ایسا انیشیٹو بھی نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی. آپ آفیشیلی نہیں ریکگنائز کریں گے, جو پاسپورٹ پہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا, پاسپورٹ بھی نہیں بدلے گا. پر اگر 1967 بارڈرز مان رہے ہیں, نہیں 1967 بارڈر تو پیلسٹینیوں نے مان لیے ہوئے نا, تو انہوں نے مان لیے ہوئے, وہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. تو میں کون ہوتا ہوں جا کے فلسطینیوں کو کہوں کہ تم نے جو مانا ہوا ہے وہ غلط مانا ہوا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو جو ہے. لیکن میں ایک اینڈ پہ میں 1-2 باتیں جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہم نے زیادہ تر جو باتیں کی ہیں وہ ٹرانزیکشنل جو سچویشنس یہاں پہ کریٹ ہوئیں 78 سال میں, ان کی طرف ہم نے ان پہ بات بھی کی ہے. آپ نے پروز کیے, میں نے کونس کیے, میں نے پروز کیے, آپ نے کونس کیے. یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو جن کے اوپر ہم لوگوں کا فوکس نہیں ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو, یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں اٹیمپٹ کیا جائے گا اس کے اوپر. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے, یونیفارمٹی نہیں ہے, ایک نیشنل نیریٹیو نہیں ہے جس کو پرسو کیے سب, گوادر سے لے کے گلگت تک جو ہے پوری قوم پرسو کرے, جو ایک نیشنل آئیڈینٹی جو ہے آپ کو پرووائڈ کرے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک براڈ کنسنسس جو ہے قوم کا اگر کریٹ ہو جائے تو بہت سی ہماری پرابلمز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. ہماری جو ایجوکیشن یا ہماری ٹیکسٹ بکس جو ہے وہ چینج کی گئیں, جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ وہ کے عزیز نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں کہاں جو ہے اس کو چینج کیا گیا, جسٹ ٹو پرووائڈ اے کانٹیکسٹ فار آر انٹروینشن on behalf of Americans in Afghanistan when Soviet Union invaded Afghanistan. انویڈ تو نہیں کیا تھا ان کو, کابل نے بلایا ہوا تھا, بالکل بلایا ہوا تھا. اگر امریکہ کو کہیں پہ بلائے تو امریکہ کے کہ نہیں جی فلاں ملک جو ہے وہ رزسٹ کرے گا ہماری انویڈ. تو یہ نیریٹیو کی بات ہے which was totally baseless. تو ہمیں یہ حقیقت جو ہے ہماری جو تاریخ جو ہے اس پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ بالکل درست ہے, بالکل ہم نے اسٹرگل کیا ہے. بڑے بڑے ہمارے ہیروز ہیں, لوکل ہیروز ہیں, جس طرح بھی آپ نے نام لیے کرل کا اور بٹی کا. تو ہمیں اپنے بیانڈ دا بارڈر بھی لوگوں کی عزت آبرو ہم کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی, لیکن ہمیں یہ ایک اپنا کانٹیکسٹ جو ہے وہ پاکستان میں ڈھونڈنا چاہیے, اور وہ ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی. اور وہ ایجوکیشن یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ لگے کہ اس خطے میں کیا ہوتا رہا اوور دا سینچریز, کیا کس طرح 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی. جب میں نے ہسٹری پڑھی وے بیک, جب میں 7th 8th 9th 10th کلاس میں تھا, تو ہمیں چندر گپت موریہ بھی پڑھایا جاتا تھا, ہمیں کنشک بھی پڑھایا جاتا تھا, ہمیں اشوکا بھی پڑھایا جاتا تھا, ہمیں مہاتما بدھ بھی پڑھایا جاتا تھا. کو میرا ایمان کمزور نہیں ہو گیا یا میری جو ہے وہ پاکستان سے محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. تو یہ کسی بھی انلائٹنڈ قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ اچھی تعلیم جو ہے جس میں پاکستان کی ایک پاکستانیت جو ہے جنم لے, اس سے یہ ہونا چاہیے. اور اٹیمپٹ ہو رہا ہے کہ سنگل کریکولم جو ہے وہ ہو, جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب نے بھی انیشیٹ لیا تھا. مجھے فرینکلی اسپیکنگ نہیں یاد, لیکن اس میں جی ایس این سی نہیں یاد, مریم چغتائی جو تھی جس میں ایس این سی جو ایک بہت ہی نہیں, میں دس نیم از آلسو آئی ایم ناٹ فیملیئر, بہت اپوزیشن ہوئی تھی. نہیں میں اس پہ آئی ایم ناٹ فیملیئر. میں ہو سکتا ہے جیل میں ہوں اس وقت, ہو سکتا ہے میں جیل میں ہوں تو میرا وہ بلینک آ گیا ہوا بیچ میں ہے نا. تو یہ دس از ون بگ تھنگ یو نو, جس میں آپ ایک
قومی شناخت جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے. اور سیکنڈ ایک اور میں آپ کی جو پولیٹیکل تشخص کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یو مسٹ ہیو اے اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم. یہ کس صوبوں میں جا کے ہماری صوبائی حکومتیں جس میں ہم بھی شامل ہیں وہ اس کو ڈکا لگاتے ہیں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں جائے. لیٹ دیم ان کو ٹیکس کرنے دیں. اگر ناظم ہوں چاہے وہ کسی یونین کونسل کا ہوں یا کسی تحصیل کا ہوں یا کسی شہر کا ہوں, جب میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے گھر پہ آ کے لوگ میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکیں گے نا. تو مجھے ٹیکس لگانا چاہیے وہاں پہ. میرا ٹیکس جو ہے اس کی ٹوٹل جو ہے کیا کہتے ہیں ایک اس میں فیئرنیس ہوگی کیونکہ میں آئی ایم اپروچیبل. اب یہاں بیٹھ کے ہم ٹیکس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بزنس مینوں پہ لگاتے ہیں, دوسرے لگاتے ہیں یہ, لیکن آپ ہیلتھ کے لیے, آپ ایجوکیشن کے لیے, آپ سینیٹیشن کے لیے, آپ چھوٹی سڑکیں بنانے کے لیے, موٹر وے بناتا ہے پھر سینٹرل گورنمنٹ بناتی رہے, پروونشل گورنمنٹ بناتی رہے, لیکن جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں دیں گے ایک خود مختار لوکل گورنمنٹ سسٹم جو وہاں پہ آپ پالیٹکس آپ کی وہاں سے جب اس کی پنیری لگے گی تو وہ تناور درخت بنے گا. آپ جب پالیٹکس جو ہے آپ اس سے آئیں گے پیراشوٹ کے ذریعے ڈراپ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ پالیٹکس زیادہ تر نہیں چلے گی. یہ ایجوکیشن پلس اسٹرانگ روبسٹ لوکل سسٹم. آپ کی پارٹی میں آپ کے دوست کا اتنا بریلینٹ بچہ ہے احمد اقبال, اس نے دیا میرے بار بریف کیس میں پڑا ہوا ہے. اور میں نے رات ایک میٹنگ ہوئی ہے ہماری اس لیجسلیشن کے اوپر. آئی فلی سپورٹ ون. اور میں تو یہ شور مچا رہا ہوں کو تقریباً 20-25 سال سے. میں عجیب بات, ناٹ ٹو گو سہیل وڑائے آن یو, کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ 20 سال سے شور مچا رہے ہیں, پی ایم ایل این کے کسی دور میں روبسٹ لوکل گورنمنٹ نہیں آئی بھی. ابھی 18 امینڈمنٹ ریورس کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ لوکل لیول تک ڈیوالو کرنا, پیسہ تو دور کی بات, پروونس سے بھی سینٹر کر دو. ڈفرنٹ تھنگس. یہ میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی چیزیں آپ نے اپوائنٹ کی ہیں یا ابھی جو آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرینتھ کریں کہ اس کی اپنے آپ جو ہے نفی ہو جائے گی, اپنے آپ وہ ایک کریکٹیو سسٹم جو ہے بیچ میں آ جائے گا. کیوں نہیں کیا جی؟ I think we made a mistake. We made a mistake. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لوکل گورنمنٹ نے آپ کو 83 میں پہلا الیکشن ہوا جنرل ضیاء کے وقت, اس نے آپ کی پوری لیڈرشپ کے لیے ایک جو ہے وہ فصل تیار کر کے دے دی. 83, 87, 91, 96 یہ سارے لوکل گورنمنٹ. اس کے بعد جنرل ضیاء آئے, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے. نقوی صاحب نے جو سسٹم دیا وہ جنرل نقوی نے, آپ اگری کریں یا نہ کریں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا, روبسٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا. اس سے پیچھے ایوب خان کے وقت چلے جائیں, انہوں نے بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم دیا. اگر ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ ایک اچھا مشرف کا نازم کا نہیں, میں نے کہا نہیں, یہ میں جنرل نقوی کو میں کہوں فرشتہ تو نہیں اوپر سے آیا تھا, اسی کا بندہ تھا, جنرل مشرف کا بندہ تھا. میں میری تاریخ جو ہے نا بالکل کریکٹ ہوتی ہے, میں بیچ میں کوئی ڈیلیشن نہیں کرتا. تو یہ اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو سویلینز کیوں نہیں کر سکتے لوکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ کرائے گی وہ اپنی میعاد جو ہے, اپنی زندگی جو ہے اس میں اضافہ کرے گی. تو آپ یہاں وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہونے سے پہلے, یہ ختم ہونے سے پہلے ایک ایجوکیشن کے اوپر ساری ملک میں ایک ایجوکیشن ہو جو ہماری شناخت جو ہے پاکستانیت جو ہے اس کو مضبوط کرے. پاکستانی شناخت میں ایک کتاب ہے جو آپ کو بھیجنا چاہوں گا. آئی نو وقت کی قلت تھی لیکن آپ کا موڈ ہو رہا ہے اور باتیں کرنے کا, تو میں آپ کو تنگ ضرور کروں گا. پھر سے میں آپ کو بالکل تنگ کروں گا. ہوپ آپ کو آج اچھا لگا ہو ہم سے بات کر کے. تھینک یو, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.